شہادت شہزادی اولیاء ام الائمہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عظیم الشان خمسہ مجالس کا آغاز کل سے ہو چکا ہے۔ اس سلسلے کی دوسری مجلس اب سے تنوع حسینیہ خانہ خاتون پر پہنچ جا رہی ہے۔ شب شہادت معصومہ علویان خمسہ مجالس کی دوسری مجلس خطیب اہل بیت علی جناب عظیم باقی صاحب عطا فرمائیں گے۔ چند لمحوں بعد آغاز مجلس ہوگا۔ اولاً تلاوت کلام پاک بعدہ جناب مشیر صاحب سعود و سلام، اس کے بعد منتخب شعراء ذوی الاحترام بارگاہ شہزادی اولیاء میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب عظیم باقی صاحب عطا فرمائیں گے۔ یہ سلسلہ 19 جنوری تک جاری رہے گا اور اس سلسلے کی تیسری مجلس یعنی کل روز شہادت بی بی اولیاء جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسی حسینیہ میں برپا ہوگی۔ اس مجلس کی خصوصیات: روز شہادت معصومہ کونین مصائب کی مجلس، اور اولاً 9000 منتخب شعراء کرام بارگاہ معصومہ کونین میں نوحہ پیش فرمائیں گے۔ بعدہ مجلس کو رفیق ملت برادرم ڈاکٹر عباس صاحب عطا فرمائیں گے۔ بعد مجلس شہزادی سے منسوب نوحہ خوانی وسیع نظمی ہوگی۔ تمام مومنین سے کل کی مجلس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ یہ مجالس گراف ایجنسی اور ثانی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہے۔ اور چوتھی مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب سید تقی الحدیث صاحب عطا فرمائیں گے۔ خمسے کی آخری مجلس یعنی 19 جنوری اسی حسینیہ میں وقت پابندی 7:30 بجے ہوگی۔ اس مجلس کو خطیب انقلاب علی جناب عباس ارشاد نقوی صاحب بیان فرمائیں گے۔ مؤدبانہ و نظرات سے گزارش ہے جن تشریف فرما فرش مجلس کو تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہونے لگا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك اللهم لعن العصابة التي جعلت الحسين عليه السلام وشايات وبايات وتعبات على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش گزاروں جناب مشیر صاحب تشریف لائیں صد و سلام کا فرائض بارگاہ معصوم اکرم میں خراج خدمت پیش کریں. کرتی ہے وہ ذات جس کو نبوت تلاش کرتی ہے فضیلتوں کی تمنا ہر ایک کرتا ہے مگر علی کو فضیلت تلاش کرتی ہے. صلوات دے بر محمد والے. مگر علی کو فضیلت تلاش کرتی ہے وہ ذات جس کو
کے واسطے احمد کی جائی ہے، شیر خدا کے واسطے احمد کی جائی ہے، اور حیدر سے ہم سری جو کرے بے حیائی ہے، تیغے دو دم جناب الہی سے پائی ہے، اور اس مسخرے کے واسطے کھرپی بھی آئی ہے، اس مسخرے کے واسطے کھرپی بھی آئی ہے، اور شکوہ ہے مجھ کو اب لقے لیل و نہار سے، ارے گھسیارا ہم سری کرے دلدل سوار، صلوات بھیجتے ہیں بر محمد والے محمد، ارے گھسیارا ہم سری کرے دلدل سوار سے، یارا ہم سری کرے شیر خدا کے واسطے۔ شب شہادت معصوم کونین اسی مناسبت سے محمد مصطفیٰ نے جس گھڑی دنیا سے رحلت کی، محمد مصطفیٰ نے جس گھڑی دنیا سے رحلت کی، رسول اللہ کی بیٹی نے اپنی غیر حالت کی، جو دن آیا تو زاری کی، جو شب آئی تو رقت کی، ارے علی کے پاس ہمسایوں نے آ کے یہ شکایت کی کہ تنگ آئے ہیں ہم فاطمہ کی آہوزاری سے، ارے کہو ان سے کہ نہ رویا کرے اس بے قراری سے، کہو ان سے کہ نہ رویا کریں اس بے قراری سے۔ محمد مصطفیٰ نے فاتحہ۔ جب خانہ زہرا کو ستمگر نے جلایا، ارے جب خانہ زہرا کو ستمگر نے جلایا، اور پہلوے معصومہ پا دروازہ گرایا، صد حیف حمل حضرت محسن کا گرایا، اور چلائی تو ملعونوں نے یک درہ لگا، ارے چلائی تو ملعونوں نے یک درہ لگایا، یا گرتے ہی غش آ گیا اس خیر النساء کو، ارے واضح
زلزلہ تا مرقد محبوب خدا میں، القصہ اسی صدمے سے زہرا ہوئی بیمار، اور بستر سے بھی اٹھنے کی نہ طاقت رہی زنہار، گالوں پہ ورم نیل تماچوں کے بدن زار، اسقاط کا دکھ پہلوؤں میں درد دل افگار، چلاتی تھی ہر بار رسول ربی کو، ارے للہ بلا لیجئے مجھ کو جلی کو، للہ بلا لیجئے، پھر روئی گلے مل کے بہت بیٹوں سے زہرا، فرمایا تمہیں دولہا بنے آہ نہ دیکھا، فضا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا، روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا، سمجھائیو دلگیر انہیں ہونے نہ دینا، ارے پیاروں کو میرے مردے پا بھی رونے نہ دینا، یہ کہہ کے کیا بند در حجرہ اطہر، سب خورد و کلہ رونے لگے آن کے باہر، آواز سنی کلمہ طیب کی مکرر، ارے پھر کچھ نہ صدا آئی، کہا سب نے یہ رو کر، لو اٹھ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، رخصت ہوئی بس آج رسول عربی کی، تابوت بس زینب کا یہ تھا نوحہ جا کا، رخصت کو حسن اور حسین آئے جو ناگا، ارے تابوت میں زہرا کو جو حرکت ہوئی ناگا، اور بندے کفن کھل گئے، اور بندے کفن فاطمہ کے کھل گئے واللہ، سرخم کیے تابوت پہ فرزند کھڑے تھے، اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے، کہتے تھے علی فاطمہ کے مردے سے یہ بات، ارے بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملاقات، فرزندوں کی گردن سے جدا کیجئے اب ہاتھ، رخصت بھی ہو اب زندوں کا اور مردوں کا کیا ساتھ، ملنے میں مسافر کے یہ دیری نہیں ہوتی، ارے میت سے صدا آئی کہ سیری نہیں ہوتی، میت سے صدا آئی کہ سیری نہیں ہوتی، محمد مرتضی عباس سلام سے گزارش ہے تشریف لائیں۔
آواز بلند نعرہ سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا مقصد آزاداری ہے زہرا، میرا مقصد آزاداری ہے زہرا، ستم کو بس یہ دشواری ہے زہرا، ستم کو بس یہ دشواری ہے زہرا. تمہارا مرثیہ یاد ہے ہم کو، تمہارا مرثیہ یاد ہے ہم کو، تبرہ اس لیے جاری ہے زہرا. یہ اور بات مصیبت اٹھا گئے سجاد، وہ سارے زمانے پر چھا گئے سجاد، وہ سارے زمانے پر چھا گئے سجاد. پھر جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آ گئے سجاد. میرے علی سے دعوت کا شوق ہے جس کو، میرے علی سے دعوت کا شوق ہے جس کو، قدم قدم پہ اولادت میری وصول کرے، قدم قدم پہ اولادت میری وصول کرے. اے علی کے منکر و جنت کا تو سوال نہیں، دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر الجزا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. روشن مستقبل ایسی خدمت کرتے رہیں. اس سلسلے کی دوسری کڑی ولی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف لائیں. صلوات. زہرا کی آرزو ہے تو ٹالی نہ جائے گی، جھولی کسی بسر کی خالی نہ جائے گی. یادِ غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے سنبھالی نہ جائے گی. شاباش شاباش، بہت عمدہ. فضل صلی اللہ علیہ وسلم. فضل صاحب آئیے. شاباش. صلوات. جاہل کو ہم عالم قرآن نہیں کہتے، غاضب کو دین کا سلطان نہیں کہتے، آجی ہو یا نمازی ہو، سسر ہو یا خلیفہ، ہم دشمن زہرا کو مسلمان نہیں کہتے. جاہل کو ہم عالم قرآن نہیں کہتے، غاضب کو دین کا سلطان نہیں کہتے، آجی ہو یا نمازی ہو، سسر ہو یا خلیفہ، ہم دشمن زہرا کو مسلمان نہیں کہتے. آئیے یاسر صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے یاسر. سلوات. حیا و صبر کی زیور ہے فاطمہ زہرا، قرآن پاک کی محور ہے فاطمہ زہرا. وجود باپ سے بیٹی کا ہے مگر سچ ہے، خود اپنے باپ کی مادر ہے فاطمہ زہرا. مطالبہ یہ فدق کا ہمیں بتاتا ہے، نبی کی ایک ہی دختر ہے فاطمہ زہرا. زمان صلی اللہ علیہ وسلم.
सलवात। किस बुलंदी पर खुदा है, किस बुलंदी पर खुदा है, मर्तबा ज़हरा का है, पर्दे मिराज में भी तज़किरा ज़हरा का है, बेनियाज़ों में कहीं आपस में होता है ऐसा, जो खुदा का है समझ ले फातिमा ज़हरा। शब्बर शब्बीर जैसे, शब्बर शब्बीर जैसे शब्बर शब्बीर जैसे आलिमाना गैब भी, शब्बर शब्बीर जैसे आलिमाना गैब भी सलवात। शब्बर शब्बीर जैसे आलिमाना गैब भी दर्स लेते हैं जहाँ वो मदरसा ज़हरा का है। तोहफ़ा शादी दिया दोनों को ये अल्लाह ने, अर्श हैदर का है, शह कर बुबला ज़हरा का है। शाबाश बेटा, शाबाश, शाबाश बेटा, शाबाश। इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश है तशरीफ़ लाएं। बारगाह मासूम कौनैन में खिताब पेश करें। बाबा ज़बरन नारे सलवात। मस्जिद में भी अली है तो मेंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोष पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्लत है कौसर पे भी अली, हर जहाँ अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में। सलवात। तेरी चौखट है कुरान का किबला ज़हरा, आयतें करती हैं आकर तुझे सजदा ज़हरा, चेहरा हैदर का इबादत है ज़माने के लिए और हैदर की इबादत तेरा चेहरा ज़हरा, तेरी चौखट पे खड़ा है जो फ़कीरों की तरह, वो भी होगा कोई जन्नत का फरिश्ता ज़हरा। सलवात। बाबा ज़बरन नारे अच्छा आप आ गए, एक और नारे सलवात का। अभी एक मिसरा है, कोई भी तेरे कद के बराबर है फातिमा, मैं सोच रहा हूँ यहीं पढ़ लूँ और जो कुछ होगा यहीं पता चल जाएगा। एक नारे सलवात का सारा मसला मुलाहिज़ा हो असद भाई। सब लश्करों में बस वही लश्कर है फातिमा, मतलब मुलाहाजा किएगा, देखिएगा। सब लश्करों में बस वही लश्कर है फातिमा, सबसे बड़ा जहां तेरा असगर है फातिमा, सबसे बड़ा जहां तेरा असगर है फातिमा। शेर यहां से मुलाजा किएगा, देखिएगा शेर। तेरे अमल से कारे रिसालत का हुस्न है, तेरे अमल से कारे रिसालत का हुस्न है, तू ही तो आबरूए पैगंबर है फातिमा, तू ही तो आबरूए पैगंबर है फातिमा, तू ही तो
آبروئے یا شعر ملاحظہ کیے گا چوکھٹ کو تیری چوم کے تارے نے یہ کہا چوکھٹ کو تیری چوم کے تارے نے یہ کہا سب سے بلند میرا مقدر ہے فاطمہ سب سے بلند میرا مقدر ہے فاطمہ. یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا, یہ شعر بھی دیکھیے گا وقار بھائی. بولے حسن حسین تو معلوم یہ ہوا بولے حسن حسین تو معلوم یہ ہوا قرآن جہاں پلا وہ تیرا گھر ہے فاطمہ قرآن جہاں پلا وہ تیرا گھر ہے فاطمہ. یہ شعر قرآن, یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا, یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا. اوڑا تھا جس کو پھر تیری بیٹی نے تیرے بعد, شعر ملاحظہ کیے گا, دیکھیے گا یہ شعر. اوڑا تھا جس کو پھر تیری بیٹی نے تیرے بعد کعبے کے سر پاب وہی چادر ہے فاطمہ کعبے کے سر پاب وہی چادر ہے فاطمہ. یہ شعر وقار بھائی ملاحظہ کیے گا, یہ شعر خاص طور سے جن کے گلے سے اتری نہ تیری فضیلتیں جن کے گلے سے اتری نہ تیری فضیلتیں ان کے لیے تو نار ہی بہتر ہے فاطمہ ان کے لیے تو نار ہی بہتر ہے فاطمہ ان کے لیے تو نار ہی. اب یہاں سے خاص طور سے شعر ملاحظہ کیے گا وقار صاحب, موبائل چھوڑ کر کے دیکھیے گا شعر, دیکھیے گا خاص توجہ. دیکھے گئے نزول سے پہلے بھی دونوں ساتھ دیکھے گئے نزول سے پہلے بھی دونوں ساتھ قرآن زمین پر ہے تو زمین پر ہے فاطمہ قرآن زمین پر ہے تو زمین پر ہے فاطمہ. یہ شعر دیکھیے گا, بالکل سادہ سا شعر ہے لیکن خاص توجہ. سورج سورج پکارا کرتا ہے دن بھر علی علی, شعر ملاحظہ کیے گا, بالکل سادہ سا شعر ہے. اور سورج پکارا کرتا ہے دن بھر علی علی اور چاند کی زباں پر شب بھر ہے فاطمہ اور چاند کی زباں پر شب بھر ہے فاطمہ. یہ حقیقت دیکھیے گا, ملاحظہ کیے گا, دیکھیے اگر یہ شعر آپ تک پہنچا سکے. پیوند یاد تھے تیرے بیٹے کو اس لیے
پیوند یاد تھے تیرے بیٹے کوئی اس لیے تعداد ناصروں کی 72 ہے فاطمہ تعداد ناصروں کی 72 ہے فاطمہ تعداد ناصروں کی 72 ہے فاطمہ رکھیے قدم سنبھال کے مجلس کے فرش پر رکھیے قدم سنبھال کے مجلس کے فرش پر یہ کون جانتا ہے کہاں پر ہے فاطمہ یہ کون جانتا ہے کہاں پر ہے فاطمہ یہ آخری شعر دیکھیے گا پردے میں پڑ رہا ہے خدا تیری منقبت رعایتیں دیکھیے گا پردے میں پڑ رہا ہے خدا تیری منقبت ہر سورہ اس لیے بھی منور ہے فاطمہ ہر سورہ اس لیے بھی منور ہے فاطمہ او عزمی یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں مجھے عزمی یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں مجھے کیا کوئی میرا عشق بھی گوہر ہے فاطمہ کیا کوئی بآواز بلند نعرہ صلوات جو حضرات نیچے تشریف رکھتے ہیں اور حضرات آپ کے لیے ہیں کہ اس سلسلے کی تیسری مجلس یعنی کرنے و شہادت کرنا ہے سبت لیہ مسائب اللہ سبت لیہ جہاں سے واضح نابے آگے اس کے تحت مسائب مجلس اس میں اولا نواجات شعراء کرام نہا کا نظرانہ بارگاہ معصومہ قرآن میں پیش کریں گے بعد مسائل کی مجلس پروفیسر ملت علی جناب ڈاکٹر عباس صاحب کا فرمائیں گے بعد مجلس بیوی سے منصور نوا خان وسیع نظری ماتمی دستہ کرے گا آبادہ سے تمام پروگرام میں کثیر تعداد شرکت گزارش ہے بارگاہ معصومہ قرآن میں اپنی حاضری کا شرف بخشیں اور قبولیت کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اس خمسے کو ان کی بارگاہ آواز بلند آ رہے صلی ایک مطلب دو تین شمع جو شہ کا زادہ جو شہ کا زادہ یہاں بھی ہے وہاں بھی نظیر فلادہ کیجیے گا
جو شہ کا زادہ یہاں بھی ہے وہاں بھی وہ خلد کا حقدار یہاں بھی ہے وہاں بھی وہ خلد کا حقدار جناب بھائی خاص وہ خلد کا حقدار یہاں بھی ہے وہاں بھی وہ خلد کا حقدار. شعر دیکھیے گا کہ مجلس میں ہے زہرا مجلس میں ہے زہرا تو سرے عرش خدا ہے مجلس میں ہے زہرا دوسرا مصرع بطور خاص مجلس میں ہے زہرا تو سرے عرش خدا ہے اشکوں کا خریدار یہاں بھی ہے وہاں بھی اشکوں کا خریدار اشکوں کا خریدار یہاں بھی ہے وہاں بھی اشکوں کا خریدار. یہ بھی شعر دیکھیے گا ملاحظہ کیجیے گا بطور خاص مر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت مجلس میں ہے زہرا میں خاص طور تو سرے عرش خدا ہے اشکوں کا خریدار یہاں بھی ہے وہاں بھی اشکوں کا خریدار. یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ داماد کا کعبہ ہے تو بیٹی کی ہے جنت داماد کا کعبہ ہے داماد کا کعبہ ہے تو بیٹی کی ہے جنت سرکار کی سرکار یہاں بھی ہے وہاں بھی سرکار کی سرکار سرکار کی سرکار یہاں بھی ہے وہاں بھی سرکار کی سرکار. یہ بھی شعر ملاحظہ کیجیے گا. ابھی ہمارے بعد بڑے بھائی جناب اسد نصیر آبادی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں انہیں سنیے گا صرف 2 شعر کی زحمت ہے اور آپ سرکار کی سرکار یہاں بھی ہے وہاں بھی سرکار کی سرکار وہ ساحل دریا ہو کہ دربار نجف ہو بطور خاص وہ ساحل دریا ہو کہ دربار نجف ہو وہ ساحل
دریا ہو کہ دربار نجف ہو، ایک حیدر کرار یہاں بھی ہے وہاں بھی، ایک حیدر کرار یہاں بھی ہے وہاں بھی، ایک حیدر کرار یہاں بھی ہے وہاں بھی، اشکوں کا خریدار مجلس میں ہے زہرا کو، سر عیش خدا ہے، اشکوں کا خریدار یہاں بھی ہے وہاں بھی، اشکوں کا خریدار۔ اور یہ آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام بطور خاص، جائے گا کہاں بھاگ کے بیعت کا سوالی، جائے گا کہاں بھاگ کے، جائے گا کہاں بھاگ کے بیعت کا سوالی، شبیر کا انکار یہاں بھی ہے وہاں بھی، شبیر کا انکار یہاں بھی ہے وہاں بھی، اشکوں کا خریدار۔ بہترین کلام سے نواز دیتے جناب وفاق سلطان پوری صاحب بارگاہ معصوم کلام کا خالص پیش کر رہے تھے۔ میں گزارش گزار ہوں جناب نصیر آبادی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایام فاطمی کی دوسری مجلس میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ کل چونکہ یہ لائیو چینل چل رہا ہے، کل مولانا حمید الحسن صاحب نے کہا کہ یہ لیٹر اسد عباس صاحب اتنا مصروف رہنے کے بعد ماشاءاللہ سے خود بھی یہ شوق رکھتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پروگرام، چاہے وہ مجالس ہوں اور چاہے وہ محفلیں ہوں۔ آئیے سراج مہدی صاحب ایک نعرہ سلوات۔ ڈاکٹر اسد عباس صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جتنے شاعر ان کے یہاں پڑھتے ہیں شاید کسی کے یہاں اتنے شاعر پڑھتے ہیں، اچھے سے اچھے ذاکروں کو بلاتے ہیں۔ خدا ان کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔ ایک نعرہ سلوات۔ چار مصرے میں اولاً پہلے مشیر بھائی قصہ ہے ماں
सहमा हुआ यजीद का हर एक फिदाई है। क्या कहना सरकार। बाबा? बेशक बेशक। सहमा हुआ यजीद का हर एक फिदाई है। शायद खबरे आमद अब्बास पाई है। अदर अदर शायद खबरे आमद अब्बास पाई है। और तेवर तेवर बता रहे हैं ये अब्बास की बहन बर्बाद करने शाम का दरबार आई है। अदर 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 बर्बाद करने शाम का दरबार आई है। सिराज भाई, माफी के साथ में मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ आ जाएं। वही चीज यहाँ भी है, माफी के साथ में आप आ रही। अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा। हाँ हाँ, एक नारे सलवात भेज दीजिए। बर्बाद करने शाम का दरबार आई है। एक नारे सलवात भेज दीजिए खास तौर से। एक मतलब कुछ शेयर कि जिसको भी ग़मे शाह की दौलत न मिलेगी। भाई देखिए, जिसको भी ग़मे शाह की दौलत ना मिलेगी। मिसरे सानी खास तौर से कि सब कुछ तो मिलेगा उसे जन्नत ना मिलेगी। सरकार सब कुछ तो मिलेगा उसे जन्नत ना मिलेगी। और जो मिल गई ऐ बिलते नबी आपको इज़्ज़त, अब और किसी माँ को वो इज्जत ना। आदर सरकार सरकार आदर अब और किसी माँ को वो इज्जत ना मिलेगी। सिराज भाई खास तौर से ये शेर देखिएगा कि तू भी गमे हुसैन में दौलत लुटा के दे। क्या कहना सरकार बहुत
मिसरा सानी खास तौर से बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। तू भी गमे हुसैन में दौलत लुटा के दे, दावा है मेरा नस्ल में गुर्बत ना। आदर आदर अली मदद मौला अली मदद सरकार। या अली मौला अली सरकार सरकार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सरकार सरकार। मोहब्बत सलामत रहे, सब सलामत रहे, मौला का सलाम। दावा है, मैं फिर से पढ़े दे रहा हूं कि तू भी गम हुसैन में दौलत लुटा के दे, दावा है मेरा नस्ल में गुर्बत ना मिलेगी। दावा है मेरा नस्ल में गुर्बत न मिलेगी। ये शेर भी खास तौर से मुशीर भाई कि हो खुल्दे बरी में दुश्मने शहजाए किस तरह, खुल्दे बरी में दुश्मने शहजाए किस तरह, बेहुब्बे अहले बैत इजाजत ना। अदर अली मौला अली सरकार सरकार। बेहुब्बे अहले बैत इजाजत ना मिलेगी। खास तौर से ये शेर खास तौर से देखिएगा कि बाग़े फिदक को लूटने वालों को हश्र में। मिस्र सानी जहां जहां हजरात हैं, मौला सलामत रखे सबको। बाग़े फिदक को लूटने वालों को हश्र में, ये जुर्म वो है जिसमें जमानत ना। सरकार ये जुर्म आदर आदर सरकार, ये जुर्म वो है जिसमें जमानत ना मिलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद माओले मुहम्मद। ये जुर्म वो है जिसमें सरकार जमानत न मिलेगी। और खालिक की मार देखो तो जालिम यजीद की, खालिक की मार देखो तो जालिम यजीद की, दुनिया के किसी मुल्क में तुर्बत ना। सरकार दुनिया के किसी मुल्क में
तुरबत न मिलेगी, और कम ज़र्फ मांगना ही था, कम ज़र्फ मांगना ही था, कुछ और मांगता। सरकार कम ज़र्फ मांगना ही था, कुछ और मांगता, कम ज़र्फ मांगना ही था, कुछ और मांगता, तुझको यजीद शाह से अरे बैयत ना मिले, तुझको यजीद शाह से बैयत ना मिलेगी। और तो ये तो शरफ अली को दिया किरदगार ने, ये तो शरफ अली को दिया किरदगार ने, अरे काबे में अब किसी को अरे विलादत ना आदर या अल्लाह, काबे में अब किसी को विलादत ना मिलेगी। मुशीर भाई खास तौर से ये शेर देखिएगा कि नरजिस का लाल आएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नरजिस का लाल आएगा, तब होगी कयामत, नरजिस का लाल आएगा, तब होगी कयामत, अरे मुफ्ती को भागने की भी अरे मोहलत ना मिले। सरकार मुफ्ती को भागने की भी मोहलत ना मिलेगी। और ये शेर व मक्ता कि तुम चाहे जितना अपना, तुम चाहे जितना अपना बना लो रसूल को, खास तौर से तुम चाहो जितना अपना बना लो रसूल को, अरे महशर में मोहम्मद से शिफात ना आदर महशर में मोहम्मद से शिफात ना मिलेगी। मक्ता पेश है कि वो सजदे किए सैयद सज्जाद ने असद, वो सजदे किए सैयद सज्जाद ने असद, दुनिया में कहीं ऐसी इबादत ना मिलेगी। दुनिया में कहीं ऐसी इबादत न मिलेगी। अब और
किसी माँ को वो इज्जत न मिलेगी। जनाब असद नसीराबादी साहब मासूम कौनैन के हुज़ूर ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे थे। हज़रात, जैसा कि आप कहते हैं कल रोज़ शहादत है जनाब मासूम कौनैन सलामुल्लाह अलैह है, ये ऐलान बरा इत्तला कि इसी हुसैनिया में सुबह 11 बजे मस्तूरात की मजलिस बर्पा होगी। आप हज़रात घर का मस्तूरात को इत्तला देते कि ठीक 11 बजे मस्तूरात की मजलिस होगी। तशरीफ़ लाएँ, मासूम कौनैन को फुर्सत पेश करें। और इस सिलसिले की तीसरी मजलिस शब में ठीक 7:30 बजे यानी रोज़ शहादत बीबी मासूमा कौनैन बर्पा होगी। इस मजलिस को बरादर बुजुर्ग रफ़ीक़ मिल्लत आली जनाब डॉक्टर अब्बास साहब मसाइब मासूमा कौनैन बयान फरमाएंगे। आप हज़रात उस मजलिस में शिरकत की गुजारिश है। आप हज़रात से गुजारिश है थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। मैं निहायत अदब एहतराम के साथ गुज़ार हूँ खतीब मजलिस आली जनाब आज़िम बाक़री साहब तशरीफ़ लाएँ। इस खमसरी मजलिस की दूसरी मजलिस खिताब फरमाएं। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीअना बिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हादा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमामुना अल-क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़ी इब्नति रसूलिल्लाह ली उस्वतुन हसना। सलवात पढ़ दो मोहम्मद। मैंने जिस कलाम मुबारक को सरनामे सुखन करार दिया है वो हमारे इमाम का कलाम है। और इमाम के कलाम की ख़ासियत ये है कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम, कि इमाम का कलाम कलामों का इमाम हुआ करता है। बेशक बेशक। और इसमें ये बात भी और ज़्यादा अहमियत रखती है कि तमाम इमाम अपनी जगह मोहतरम हैं, सभी को मानना ये हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। अगर 6 पे रुक जाएं और ये कहें कि नहीं 6 इमाम को तो मान रहे हैं बहुत है, तो हम बोहरे तो बन सकते हैं लेकिन शिया असना अशरी नहीं कहलाएंगे। अगर हम 7वें इमाम पे ठहर जाएं कि हम 7 को माने लेते हैं, उसके आगे नहीं मानेंगे, तो फिर हम वाक़िफ़िया बनेंगे लेकिन शिया असना अशरी नहीं बन पाएंगे। जो शिया असना अशरी हैं उनका इम्तियाज़ ये है कि वो जिस तरह से पहले को मानते हैं उसी तरह से आखिरी को भी मानते हैं, लेकिन आखिरी का इम्तियाज़ ये है कि वो जो इमाम है वो हमारे ज़माने का इमाम है।
آپ نام لیا کرتے ہیں احترام کے ساتھ، لیکن امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ بہت عظیم ہے، لیکن جب آپ نام لیتے ہیں تو صلوات بھیج دیتے ہیں لیکن سر نہیں جھکاتے ہیں۔ دعائے توسل پڑھی جاتی ہے، خود ہمارے آخری نبی کا نام جناب فاطمہ جن کی شہادت کے ایام ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ تمام اماموں کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن جب آخری امام کا نام آتا ہے تو پھر توسل بھی کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، اور ہمارے زمانے کے امام کی اہمیت اتنی ہے کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جس کی اس عالم میں موت آ جائے کہ اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ وقت کے امام کو ماننا ہمیں جہالت سے بچا لیتا ہے، معرفت نہ رکھنا جہالت کی موت دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد علیہ۔ معرفت بہت ضروری ہے، اور معرفت کا جب مسئلہ آتا ہے تو جو بھی فیلڈ ہو اس میں جس کے پاس جتنا علم، دیکھیں معرفت یعنی علم، جہاں علم کی کمی ہے وہاں معرفت کی کمی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میرے پاس علم تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن معرفت بہت ہے۔ جس فیلڈ میں بھی اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پھر معرفت بھی نہیں ہے، کیونکہ جب کسی چیز کا علم ہوگا تبھی آپ اس کے بارے میں صحیح معرفت رکھیے گا۔ اگر بغیر علم کے معرفت رکھنا چاہیے گا تو آپ اسے معرفت سمجھ رہے ہوں گے اور وہ شاید جہالت نکل آئے۔ کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے، لہٰذا بغیر علم کے بہت سے مسائل سے آپ دوچار ہوں گے۔ اب اس حوالے سے آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں ضروری ہے یہ جو کچھ مہینوں سے جن مشکلات سے ہم دوچار ہیں۔ اب یہاں پہ چونکہ بہرحال بانی مجلس بھی ماسک لگائے ہوئے ہیں تو جو لوگ ہیں دوسرے آتے ہیں ان کا بھی تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ چلو کوئی تو ہے ہمارے قبیلے کا، ورنہ عام طور سے جو بیچارہ لگا کے بھی آتا ہے اور پھر اس کے بعد جب رنگ محفل دیکھتا ہے یا مجلس کا رنگ دیکھتا ہے تو وہ بھی بیچارہ اپنا ماسک اٹھا کے جیب میں رکھ لیتا ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی بہت سے عمل ہم اس لیے انجام دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کی معرفت ہے، اور بہت سے عمل اس لیے ہم بچتے ہیں یا پرہیز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں تو معرفت ہے لیکن یہ جو سامنے والا ہے اسے معرفت نہیں ہے، لہٰذا ہمارے عمل کو نہ جانے یہ کون سا رنگ دے دے۔ لہٰذا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے جو بد احتیاطی ہوتی اس کی وجہ ہماری کم علمی ہے، بلکہ کبھی کبھی سماج کی کم علمی بھی ہمارے آڑے آ جاتی ہے، اور جو بہت سے اچھے قدم ہمیں اٹھانا چاہیے ہم نہیں اٹھا پاتے ہیں، چاہے اپنی صحت کو بچانا ہو، چاہے اپنے سماج کو بچانا ہو، چاہے اپنے مذہب کو بچانا ہو۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد علیہ۔ دیکھیے دو واقعے ہیں آپ کے سامنے، دونوں پہلو ہیں اور دونوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حسنین صاحب موجود ہیں، شاید ان کے سامنے میں نے ایک مجلس میں ذکر بھی کیا تھا۔ دیکھیے ایک واقعہ ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے سامنے اگر کسی مشہور و معروف حکیم کا تذکرہ کیا جائے تو ظاہر سے بات ہے ان سے تائید ہی ملے گی۔ بہت مشہور و معروف نام ہے حکیم کا، حکیم لقمان، قرآن میں تذکرہ موجود ہے۔ ان کے بارے میں ملتا ہے تاریخ میں کہ یہ جس بستی میں رہتے تھے وہاں ایک اور حکیم آئے، تو وہ جو حکیم تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بستی میں دو حکیموں کی کیا ضرورت ہے، جبکہ آج کل بہرحال اتنا زیادہ علم ترقی کر چکا ہے کہ دو کیا 150 بھی ہوں تب بھی کم ہے، کیونکہ پہلے ہو سکتا ہے ایک حکیم پورے جسم کو دیکھتا ہو، اب یہاں یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے میں بھی 10 ڈاکٹر الگ الگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پوری طرح سے ابھی ہمیں معلومات نہیں ہے۔ جب یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ابھی ہم پوری طرح سے انسانی جسم کے ایک حصے کو نہیں سمجھ پائے ہیں، تو پھر دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خدا کتنا عظیم ہے جس نے یہ پورا جسم بنایا ہے۔ یہ جو معرفت ہے، یہ معرفت وہ والی معرفت نہیں ہے جو ہمیں ہے
کیونکہ ہم نہ جسم کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ نسوں کا جال کیسا ہوتا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا باریکیاں ہیں۔ جس کا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ خدا کی خلقت کو سمجھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے وہ لوگ جنہوں نے یوروپ اور امریکہ وغیرہ میں جب ترقی کر لی، اچھے ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے، تب انہوں نے خدا کو مانا ہے۔ یہ ماننا معرفت کے ساتھ ہے، جہالت کے ساتھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ جسم کے بارے میں جو ہماری فکر ہے اور ہمارا خیال ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن وہ اس فیلڈ میں پوری زندگی اپنی وقف کرتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ جس چیز کے اوپر ہم اتنی توجہ دے رہے ہیں اس میں بھی بہت کچھ ہم نہیں سمجھ پائے۔ تو وہاں بہرحال وہ حکیم صاحب تھے، انہوں نے کہا دیکھیے ایک فیلڈ میں، ایک بستی میں دو حکیموں کا کوئی کام نہیں، ایک رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ ظاہر سے بات ہے کوئی اچھی تجویز نہیں ہے، بلکہ یہ حسد اور جلن کا مادہ ہے جو کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی دوسرا اور پنپ سکے۔ لہٰذا کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں آدمی یہی چاہتا ہے کہ ہم رہیں اور ہمارے مقابلے میں کوئی اور نہ آنے پائے۔ جہاں جہاں یہ جذبہ پیدا ہو کہ صرف ہم رہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی اور نہ آنے پائے، اس جذبے کو ہم فرعونیت والا جذبہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جذبہ تکبر والا جذبہ ہے، اور جب انسان تکبر پہ آمادہ ہو جائے، فرعونیت پر آمادہ ہو جائے، تو ایسا انسان ہمارے مقابلے میں نہیں کھڑا ہے بلکہ خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ اور جو انسان خدا کے مقابلے میں آ جائے تو خدا اسے سبق ضرور سکھاتا ہے، یا آج اسے سبق مل جاتا ہے یا کچھ سالوں کے بعد سبق ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لگے ہاتھ میں مثال بھی دیتا چلوں، یہی ایام تھے اور یہی مجلس پڑی تھی، تو اس مجلس میں بھی میں نے تذکرہ کیا تھا جنرل قاسم سلیمانی کا۔ اس وقت ہم لوگ بہت غمزدہ تھے کہ ایک ایسا انسان کہ جو دہشت گردی کا خاتمہ کر رہا تھا، جو داعش اور آئی ایس کا خاتمہ کر رہا تھا، جس نے ہمارے روزوں کی حفاظت کی تھی، نجف اور کربلا سے لے کے سامرہ تک، اسے یہ کہہ کے شہید کر دیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اس وقت اس شیطان نے، اگرچہ امریکہ کو امام خمینی نے شیطان بزرگ کہا ہے، اور یہ صحیح کہا ہے، کسی فرد خاص کو نہیں، بلکہ جو امریکہ کی پالیسیاں ہیں ان کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ یہ شیطان بزرگ ہے، کیونکہ جہاں پالیسی خراب ہوتی ہے وہاں ایک کے بعد نئے نئے شیطان سامنے چلے آتے ہیں، کیونکہ جہاں پر سسٹم اچھا نہیں ہوگا، اگر سسٹم خراب ہوگا تو اس سسٹم سے نکلنے والے لوگ کبھی اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے انہیں شیطان بزرگ کہا، اور ان کی اس بات پر مہر ہر دور میں لگتی رہی ہے۔ انہوں نے کل شہید کیا تھا اور بہت خوش تھے کہ ہم نے نشانہ بنا لیا ہے، لہٰذا ہم چونکہ سپر پاور ہیں، ہمارا ایک مقام اور مرتبہ ہے، ہم بہت کچھ ہیں، ہم نے جا کر ایک ملک کے جنرل کو دوسرے ملک میں شہید کر دیا، دنیا ہمارے سامنے کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ وہ پروردگار جو ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، وہ کبھی ظلم کو اس طرح سے پنپنے نہیں دے گا۔ 1 سال کا عرصہ نہیں گزرا ہے، یہ اس شہید کے خون کا اثر ہے کہ وہ شیطان ذلیل ہو گیا ہے، اتنا ذلیل ہو گیا ہے کہ خود اس کے ملک میں اس کی عزت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ایک شیطان کے لیے اس سے بڑی ذلت و رسوائی کیا ہوگی کہ شیطان کی پارٹی ہی کے لوگ اسے ووٹ نہ دیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ کم سے کم دنیا مخالف تو جو تمہارے شیطانی جو ٹولہ تھا وہ تو تمہارا ساتھ دیتا، لیکن اس نے بھی ساتھ نہیں دیا ہے۔ یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ ایک شہید کے خون کا اثر ہے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ شہید کا خون اپنا رنگ دکھلاتا ہے، یہ وہی رنگ ہے۔ دنیا دیکھے کہ یہ رنگ کتنا واضح اور روشن ہے۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ آج ہم بہت کچھ ہیں، پل بھر میں اسے اتنا ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے کہ پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اور اس وقت اسے یاد آتا ہے کہ وہ جو خدا ہے وہی خدا کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اپنے علم پر پورا یقین ہے۔ اور آج کے دور میں عام طور سے ہوتا یہ ہے، چلن یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو ہم زہر پلا تو دیتے ہیں لیکن زہر پینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ ہماری جو عام سے زندگی ہے
ہم نقصان پہنچا تو دیتے ہیں لیکن خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، وہ زہر تیار کیا اور لائے، پلایا گیا۔ انہوں نے اپنی حکمت کے اعتبار سے پورا انتظام کیا، اور پھر اس کے بعد یہ گھر گئے اور جو بھی دوائیں تھیں، جو بھی طریقہ تھا استعمال کیا، اور جناب لقمان بچ گئے۔ پھر یہ ہوا کہ اب آپ کب زہر دیں گے؟ تو جناب لقمان نے کہا کہ میں 40 دن لگیں گے زہر تیار ہونے میں۔ اب آپ سوچئے جسے پینا ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی کہ لقمان جیسا حکیم یہ نہیں کہ 1-2 دن میں کہتے ہیں کہ زہر تیار، کہہ رہے ہیں 40 دن لگیں گے۔ یعنی یہ آدمی آپ یوں سمجھ لیے کہ یہ ابھی سے مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا 40 دن لگیں گے۔ اب 40 دن میں جو طریقہ اپنایا ہے جناب لقمان نے، انہوں نے جب بھی ان کے گھر کے پاس سے کوئی گزرے تو اندر سے دواؤں کے کوٹنے کی آواز آتی تھی۔ تو جو عام پبلک تھی وہ جاتی تھی اور کہتی تھی بھائی آج ان کے ہاں جو ہے بہت خطرناک لگ رہا ہے، زہر تیار ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگ خبر لے کر آتے تھے اور دوسروں کو سناتے تھے، لیکن وہ خود حکیم صاحب بھی پریشان تھے، وہ بھی کبھی کبھی جناب لقمان کی گلی چلے جاتے تھے۔ لوگ خبر لے کر آتے تھے، یہ اس کوٹنے کا اثر لے کے آتے تھے۔ جتنا جتنا دن قریب آتے جا رہے تھے ان کی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، نہ جانے کون سا زہر ہو۔ جب 40 دن ہو گئے، پبلک کے سامنے لایا گیا، جناب لقمان نے ایک کوئی گلاس میں 1-2 گھونٹ پانی کی طرح ایک چیز دی انہیں، اور جیسے ہی حکیم صاحب نے وہ پیا، 1 گھونٹ پیتے ہی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ لوگوں نے کہا لقمان یہ کتنا خطرناک زہر تھا، بھائی حکیم آیا ہے تو یہ بھی تو انتظام کر کے آیا ہوگا کہ زہر اثر نہ کرے، لیکن آخر کون سا زہر ہے کہ اس نے 1 گھونٹ پیا اور فوراً ہی اس کی وہیں پر موت ہو گئی؟ تو جناب لقمان نے کہا کہ اس میں زہر نہیں تھا، اس میں پانی تھا۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ پھر اس کی موت کیسے ہو گئی؟ کہا اسے زہر نے نہیں مارا ہے، اسے اس کے ڈر نے مارا ہے، اسے اس کے ڈر نے مارا ہے۔ عزیزوں دیکھیے، یہ جو ڈر ہے یہ صرف آپ بدن کے معاملے میں نہ لیجئے، ہر میدان میں آپ جائیے، اگر عقیدے کے میدان میں انسان ڈر جاتا ہے تو اس کا عقیدہ مر جاتا ہے۔ اگر انسان سماج میں ایک ایسا سماج بنا دے کہ جو ڈرا اور سہما ہوا سماج ہے، تو اس سماج کو زندہ سماج نہ کہیے بلکہ وہ سماج مرا ہوا سماج ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو وقت کے فرعون اور یزید جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ اس مردہ سماج پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں حکومت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے، بلکہ وہ اس لیے حکومت کر رہے ہیں کہ سماج انہیں مردہ سماج ملا ہے۔ اگر سماج میں زندگی بھر دی جائے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ وقت کے یزید اور فرعون اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارے پاس درسگاہ کربلا جیسی ہے، کربلا کا کام یہی ہے کہ ہمارے سماج کو زندہ رکھے، اسے مرنے نہ دے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ جو ڈرا ہوا سماج ہے یہ آپ کو ہر قدم پہ اپنے عقیدے کا سودا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ دیکھیں مثال، ہم اگر شہر لکھنؤ کی بات کریں تو بہت سی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان جو فرش اعضا پہ بچپنے سے بیٹھ رہا ہے اسے آج ایک دم سے علی کے علاوہ کسی اور سے عشق ہو گیا، وہ کہیں اور جا کے عقیدت میں سر جھکانے لگا، وہ کہیں اور جا کے ایسے امور انجام دینے لگا جو خلاف مذہب ہے۔ یہ جو سارے امور انجام دیے جا رہے ہیں یہ کیوں انجام دے رہے ہیں؟ کیا اس کا عقیدہ بدلا ہے؟ نہیں، عقیدہ نہیں بدلا ہے۔ یہ انسان بہت کمزور انسان ہے، یہ ڈرا ہوا انسان ہے، یہ تخت اور تاج دیکھ کر اتنا ڈر گیا ہے کہ اب اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں بچی ہے کہ اپنے عقیدے کو صحیح طریقے سے بیان کر سکے۔ اس سے کہا جاتا ہے یہاں سر جھکا دو تو وہاں سر جھکا دیتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ وہاں جا کے چکر لگاؤ تو وہاں چکر لگا لیتا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ کیونکہ اس کا عقیدہ کمزور ہے، یہ ڈرا ہوا انسان ہے، اور عقیدے کے میدان میں جو ڈر جاتا ہے نہ وہ زندہ رہ جاتا ہے نہ اس کا عقیدہ زندہ رہ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اب یہ ڈر بہت طرح کا ہوتا ہے، کبھی ہم اقتدار دیکھ کے ڈرتے ہیں، کبھی دولت دیکھتے ہیں تو ہمیں
ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی مخالفت کر دی تو ہمارے ہاتھ سے دولت چلی جائے گی، یعنی دولت جانے کا ڈر ہے۔ کبھی کوئی منصب مل جاتا ہے، اور یہ منصب بھی اکثر جو ظالم ہم لوگوں کو دیتا ہے وہ کام کے منصب نہیں ہوتے ہیں، وہ دکھاوے کے منصب ہوتے ہیں، لیکن ہم اس دکھاوے پر اتنا مر مٹتے ہیں کہ ہمیں وہی سب کچھ لگتا ہے، لہٰذا اس ظاہری منصب کے لیے ہم اس عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس عقیدے سے پشت موڑ لیتے ہیں جو عقیدہ ہمیں علی سے قریب کرتا ہے، اولاد علی سے قریب کرتا ہے۔ اگر ہم اس طرح کا عمل انجام دیتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سماج میں جو سب سے ڈرا ہوا انسان ہے وہ ہم ہیں، کوئی اور نہیں۔ بھلے ہی ہم ساری زندگی یا علی یا علی کہتے رہیں، لیکن ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ اس نے علی علی کہا تو ہے، لیکن نہ اسے علی سمجھ میں آئے ہیں نہ اولاد علی سمجھ میں آئی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو شیعہ تو کہہ رہا ہے، اور اکثر اس طرح کے میدان میں آپ دیکھیے تو جن لوگوں کی تعداد زیادہ ہے وہ شیعہ زیادہ نظر آئیں گے۔ بہت سے مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ ہم تذکرہ تو بہت کرتے ہیں میدان سے بھاگنے والوں کا، لیکن مقام عمل میں آج جب وقت پڑا ہے تو ڈر کے جو بھاگے ہیں ان میں وہی وہ لوگ نظر آئیں گے جو ہماری بزم میں بیٹھنے والے ہیں، جو مجلسوں میں بیٹھنے والے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ انہوں نے صرف رسم نبھائی ہے عزاداری کی، نہ انہیں کربلا سمجھ میں آئی ہے، نہ انہیں سیدہ سمجھ میں آئی ہے، نہ انہوں نے رسول کو سمجھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ خوف بہت جان لیوا ہوتا ہے، یہ خوف بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بہت سے مریض اس مرض کی وجہ سے نہیں مرے ہیں، بہت سے مریض اس لیے مر گئے کہ وہ مرض سے اتنا ڈر گئے تھے کہ انہیں موت آ گئی۔ یعنی اگلے مرحلے طے ہوتے، علاج ہوتا نہیں، اس سے پہلے ان کے خوف نے انہیں مار ڈالا۔ لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی میدان میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ دوسری چیز یہ، ایک واقعہ آپ کے سامنے، اور ہم لوگ مولائے کائنات کے ماننے والے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونِ عمل ہے۔ اگر ان سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم علی والے ہیں اور بہت بڑے مولائی ہیں اور قدم اپنے مولا سے آگے بڑھا دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مولائی اولائی کچھ نہیں ہیں، نہ ہم یہ سمجھ پائے ہیں کہ مولائی ہوتا کیا ہے اور مولائی کو کرنا کیا چاہیے۔ مولائے کائنات ایک گرنے والی دیوار تھی، بوسیدہ دیوار، اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جن لوگوں کو ہر وقت تلاش رہتی تھی کہیں بھی موقع ملے فوراً کوئی ٹوک دیا جائے، کچھ کہہ دیا جائے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر ایک آدھا جملہ بول لے گئے تو شاید ان کی فضیلت میں کوئی کمی آ جائے اور شاید ہم تھوڑے اونچے ہو جائیں۔ لیکن جن لوگوں کو علی کے آگے اونچے ہونے کی تمنا تھی وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو وہاں اس در سے بلند کرنا چاہا وہ کسی بھی در کے نہیں رہے، بلکہ ایسے لوگ آج بھی در در بھٹکتے ہیں۔ فوراً کوئی کہتا ہے یا علی، مولا کائنات نے دیکھا دیوار گرنے والی، آپ اٹھیں وہاں سے، دوسری طرف چلے گئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا علی اتفر من الموت اتفر من قضاء اللہ، اے علی تم کیا قضاء الہی سے فرار اختیار کر رہے ہو؟ مثلا دیوار گرنے والی ہے تو گرنے دیجئے، اگر اللہ نے آپ کی موت اسی دیوار کے گرنے سے لکھی ہے تو پھر یہاں سے ہٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ علی کیا تم قضاء الہی سے فرار اختیار کر رہے ہو؟ مولا نے مسکرا کے جواب دیا کہ میں قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف سفر اختیار کر رہا ہوں، میں قضاء الہی سے تقدیر الہی کی طرف سفر اختیار کر رہا ہوں۔ ایک ہے قضاء الہی اور اسی کے مقابلے میں ایک ہے تقدیر الہی۔ یہ طے ہے کہ اگر بیچ روڈ پر ہم کھڑے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی گاڑی آ کے ہماری جان لے لے گی، اور وہ جب جان لے گی تو یہ قضاء الہی ہوگی، قضاء غیر الہی نہیں ہے۔ لیکن تقدیر الہی یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سائیڈ میں کھڑا ہو جائے گا تو بچ جائے گا، یعنی وہ موت جو ہم زبردستی بلانا چاہتے ہیں وہ ٹل جائے گی، جبکہ یہی دنیا ہر معاملے میں یہ کرتی ہے کہ اگر اس کو چھت پر جانا ہے تو سیڑھیوں سے جائے گی۔ ہم نے کہا بھائی آپ چھت پر سے یوں ہی نیچے آ جائیے، تو کہیں گے آپ بیوقوف ہیں، ہم یوں ہی نیچے کیوں آ جائیں؟ ہم کہیں بھائی آ جائیے، اگر قضاء الہی آنا ہوگی تو آ جائے گی، نہیں آنا ہوگی تو نہیں آئے گی۔ آج کل گھر اتنے اونچے اونچے ہیں کہ اب اس میں 99% کی قضا آئے گی، 1% بچ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ۔
مولا نے کہا میں تقدیر الہی کی طرف سفر اختیار کر رہا ہوں، یعنی مولا یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہر مقام پر ڈرنا تو نہیں چاہیے کسی بھی چیز سے، لیکن احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو لوگ احتیاط کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، نہیں، جس کو بھی معرفت ہے، جو بھی سمجھتا ہے، اس کی عقل اور معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے حالات میں احتیاط کی جائے۔ یہ احتیاط کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ ڈر گیا ہے، اور یا یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ محبت کم ہو گئی ہے، یا یہ مولائی نہیں رہا۔ اور ہم اگر ایسے اجتماع میں بیٹھ رہے ہیں کہ جہاں پر بہت سے لوگ ہیں اور ہمیں اس بات کا 1% بھی امکان ہے کہ ہماری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں، تو اسلام وہ دین ہے کہ جب وہ ایک مسلمان کے بارے میں بتاتا ہے تو کہتا ہے دیکھو مسلمان وہ ہے کہ نہ جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں یہ کرونا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف آپ یہی مان لیجئے کہ اگر وائرل فیور نام کی بھی کوئی چیز ہے تو وہ اسلام جو یہ کہہ رہا ہے کہ زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ، وہ کیسے اجازت دے گا کہ ہماری وجہ سے کسی کو چند دنوں تک بخار آئے اور وہ پریشان رہے؟ اسلام لوگوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو مشکلوں میں ڈالنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس نے کسی راستے سے کانٹے بھری جھاڑی کو ہٹا دیا اور صرف اپنے اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کا مالک بن گیا۔ اگر لوگوں کے راستے سے کانٹے ہٹائیے گا تو جنت کے مالک بن جائیے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا احتیاط اپنی جگہ ہے، جس سے جتنا ہو سکتا ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہم ہر معاملے میں دیکھیے، یہیں پہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، تائید کریں گے کہ وہ سبھی کو بخار وغیرہ کے شکار ہیں، ہو سکتا ہے وائرل فیور ہو، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے رائے لی کہ مجلس پڑھنے جانا ہے، آج ایسے حالات ہیں، تو انہوں نے کہا 8-10 دن آپ آرام کیجئے، کوشش کیجئے کہ سفر نہ کریں تو بہتر ہے۔ تو وہ 8-10 دن جو بھی لوگوں نے کہا ایام ازا تھے، بہرحال منع کر دیا کہ نہیں جائیں گے۔ اب جس کو دیکھیے بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو عالم سے مراد یہاں پر جسم کے بارے میں انہیں علم ہے، یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ عالم اپنے علم کے حساب سے کوئی فیصلہ لیتا ہے، لیکن جو اس بارے میں جس کا اسے علم نہیں ہوتا ہے تو اپنی جہالت کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ کہا بھی یہی گیا ہے کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہیں۔ اب اگر یہاں پہ 2 اعتبار سے سوچا جا سکتا ہے، ایک وہ اعتبار ہے جو بہت ہی جذباتی اعتبار سے آپ سوچئے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہم کو مجلس پڑھنے سے روک دیا، تو اگر اس اعتبار سے دیکھیے تو پھر یہ بانی ازا نہیں ہے، یہ تو عزاداری کو روکنے والے ہیں کہ انہوں نے 10 دن ہمیں مجلس پڑھنے سے روک دیا یا 5 دن احتیاط کرنے کو کہہ دیا، 5 دن ہم ذکر کرتے کتنا ثواب ملتا، لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے مجبوراً ہمیں رکنا پڑا، لہٰذا انہوں نے مجلسوں کو روک دیا۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، چونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی بھی صحت برقرار رہے، جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں مومنین کی بھی صحت برقرار رہے، تو پھر ایسا انسان یہ کہے گا کہ اپنے اس عمل کے ذریعے انہوں نے مستقبل کے ذاکر کو بھی محفوظ کر دیا ہے اور ذکر کو بھی محفوظ کیا ہے۔ یہ 2 نظریے اکثر معاملات میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں ہمارا علم کم ہوتا ہے ہم فوراً اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں مرجع نے ایسی بات کیوں کہہ دی، یہ تو عزاداری کے خلاف ہے۔ یہ عزاداری کے خلاف نہیں ہے، یہ ہماری جہالت کے خلاف ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے اکثر اگر آپ دیکھیے گا تو جو ہمارے مراجع کرام ہیں ان کے خلاف جو بولنے والے ہوتے ہیں اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس علم دین نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے وہ کبھی ہم سے یہ پوچھ لے گا کہ یہ بتائیے کہ خامنئی صاحب مرجع کیسے ہیں، آپ دلیل لائیے، شیرازی صاحب مرجع کیسے ہیں، آپ دلیل دیجئے۔ جب لوگ ایسے سوال کرتے ہیں تو ان کے لیے یہی جواب ہے کہ ابھی آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ آپ ان کی مرجعیت کی اس بات یا نفی کر پائیں، بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ توضیح المسائل کے شروعاتی صفحے پڑھ لیجئے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مرجع کو پہچانا کیسے جاتا ہے اور اس کی تقلید کیسے کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔
اور جہاں پر معرفت ہوتی ہے امام کی معرفت، اور پھر اس کے بعد یہ پورا سلسلہ ہے نائب، جو بھی نیابت جن کے پاس ہے، جو نائبین امام ہیں، جو ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو ان کے فرمودات کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، ان کی باتوں کو ماننا، ان کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ جو لوگ مانتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ دیکھیں آج بھی چونکہ برسی بھی ایک ایسے شخص شہید کی ہے کہ جو جناب فاطمہ سے منسوب ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی ایسا نہیں ہے کہ صرف اکیلے وہ گئے اور انہوں نے جا کے سیریا وغیرہ میں داعش سے جنگ کی، نہیں، بلکہ بہت سے ایسے گروپ تھے، جیسے زینبیون ہے، فاطمیون ہے، اس طرح کے بہت سے گروپ انہوں نے تیار کیے تھے مختلف ملکوں میں۔ کس لیے؟ زینبیون ہیں تو کیا کریں گے؟ جناب زینب کے روضے کی حفاظت کریں گے، فاطمیون ہیں تو وہ لوگ بھی یہی کام کریں گے، مقدسات کی ہمارے حفاظت کریں گے۔ انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے تھے، لیکن ایسا انسان جو اس طرح سے آج پوری دنیا میں اس کا نام لیا جا رہا ہے، جبکہ وہ ایک ملک کا جنرل ہے، اسے نشانہ کسی اور ملک میں بنایا جاتا ہے، لیکن آج پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے صرف زینب کا نام نہیں لیا ہے، اس نے صرف جناب فاطمہ کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ اس نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے۔ اس نے کوشش یہ کی ہے جس طرح انہوں نے ولایت کا دفاع کیا ہے، اسی طرح سے ہم بھی آگے بڑھیں اور اصلی جو ولایت ہے اس کا دفاع کریں۔ جب اس طرح سے دفاع کیا جاتا ہے تو پھر ایسے لوگ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ وہاں حرم خطرے میں ہے تو ایک لمحہ سوچتے نہیں، بلکہ فوراً وہاں جا کے حرم کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گویا یہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تم جیسے لوگ ہیں کہ جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم جا کے حفاظت کریں گے۔ خدا نے موقع دیا تھا، لیکن اس موقع کو وہی لوگوں نے اس موقع پہ آ کر لبیک کہا جن کا راستہ جناب فاطمہ کا راستہ تھا، جن کا راستہ کربلا والوں کا راستہ تھا۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے اور انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور کمال یہ دیکھیے کہ جب ان کو بھیجا گیا ہے تو انہوں نے بشار اسد سے جب یہ گئے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی جان بچانا ہے یا اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو جس پلین سے ہم آئے ہیں اسی سے تمہیں لیے جائیں گے، لیکن اگر اپنے ملک اور ان مقدسات کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو ہم آخری دم تک ان تمام چیزوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ اور اس طرح سے وہی وعدہ کر سکتا ہے کہ جس نے کربلا سے کچھ سیکھا ہو، جس کا راستہ علی والا راستہ ہو۔ ہم جیسے لوگ نہیں کہہ سکتے۔ بہت سے جرنل ہوئے ہوں گے اور بہت سے جرنل آج بھی ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ کیوں بہت زیادہ مشہور اور معروف ہو جاتے ہیں، جنرل قاسم سلیمانی جیسے، کیا وجہ ہے، کون سی صفات ہیں؟ تو عزیزوں، فرق یہ ہے ہم میں اور ان میں کہ ہماری باتیں صرف نعروں تک محدود رہتی ہیں، لیکن وہ مقام عمل میں بھی آگے بڑھ کر یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو دور حاضر میں بھی آج وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے علی کا راستہ اس طرح سے اپنایا ہے کہ اپنا بھی سر بلند رکھا ہے، اپنی قوم کا بھی سر بلند رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور ہمارے لیے کم سے کم مقام شکر یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا نام تو لے سکتے ہیں ممبر سے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو دور حاضر میں ہم کہاں سے ایسے لوگ لاتے اور ان کا تذکرہ کرتے؟ کیونکہ ہمارے مقابلے میں جو دوسرے ادیان ہیں، جو دوسری قومیں ہیں، ان کے پاس ایسے زندہ شہید نہیں ہیں۔ یہ ہمارا امتیاز ہے کہ جو علی کے راستے پر چلنے والے ہیں، جنہوں نے جناب فاطمہ کی سیرت کا صحیح طریقے سے مطالعہ کیا اور اس پہ عمل کیا ہے، وہ اس میدان میں آگے نظر آتے ہیں۔ یہ جو ہمارے وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ جناب فاطمہ کی سیرت میرے لیے نمونہ عمل ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ایک مجلس میں کہ اگر وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جناب فاطمہ کی سیرت نمونہ عمل ہے اور بہترین نمونہ عمل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جناب فاطمہ کی سیرت کا بہت غور سے مشاہدہ کریں، کیونکہ ہمارے وقت کے امام نے کہا ہے کہ ان کی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور اگر ان کی سیرت کا ہم مشاہدہ کر لیں گے تو پھر آج جو جگہ جگہ پہ طرح طرح سے ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں جناب فاطمہ زہرا کی سیرت حوصلہ دے گی۔ دیکھیے معمولی بات نہیں ہے کہ ایک کسی کی زندگی 18 سال ہو، اور جو ہمارے
وقت کا امام ہے، وہ ان کی زندگی 1000 سال سے بھی اوپر محیط ہو اور وہ یہ کہے کہ جو 18 سالہ زندگی ہے وہ میرے لیے نمونہ عمل ہے، تو آپ سوچئے اس خاتون کی عظمت کیا ہے۔ اور اس کی عظمت اس لیے ہے کہ اگر جناب فاطمہ کی سیرت کا آپ مشاہدہ کیجئے تو سوائے محبت کے کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیں محبت تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری جو محبتیں ہوتی ہیں وہ اکثر محبتیں ان کا تعلق صرف دنیا سے ہوتا ہے، اور ہماری محبتیں اکثر صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن جناب فاطمہ کی محبت اگر آپ دیکھیے تو اس محبت کا اختتام جو ہے وہ عشق الہی پر ہے۔ یعنی محبتیں سب اپنی جگہ ہونا بھی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو چاہ رہے ہیں تو اس لیے چاہیں کہ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اور ایک بار ہم اسے اس لیے چاہ رہے ہیں کہ یہ انسان بہت اچھا انسان ہے اور بہت ہی دیندار انسان ہے، تو ایک بار چاہنا اس لیے ہے کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، اس لیے محبت ہے۔ ایک بار اس لیے چاہت ہے کیونکہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ جہاں ہم اپنے اعتبار سے چاہتے ہیں وہاں محبت میں نقص ہوتا ہے، جہاں خدا کے لیے چاہتے ہیں وہاں محبت میں کمال ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری جو محبت ہونا چاہیے اس میں کمال ہونا چاہیے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو خدا کے لیے چاہتے ہیں، جو صرف اور صرف ان کے مد نظر خدا ہے، خود جو ابھی میں نے شہید کی بات کی، دیکھیے دنیا میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں ہم نے کیا اور اس کے بعد آپ نے تعریف کی تو ہم خوش ہوئے، اور ہو سکتا ہے ہم نے سوچا ہو کہ چلو ہم اچھی مجلس پڑھ دیں گے، لوگ تعریف کریں گے تو اس سے دل کو خوشی ملے گی، اور یہ فطری سی بات ہے، ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک بار ایک انسان ایسا عمل انجام دیتا ہے کہ اس میں اسے دنیا سے تعریف نہیں لینا ہے، اور اس چیز میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بلند درجہ ایک شہید کا ہوتا ہے، کیونکہ جب شہید شہید ہو جاتا ہے تو پھر تعریف کرنے والی اس دنیا سے اس کا کوئی رابطہ نہیں رہ جاتا ہے، صرف اور صرف اس کا خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ لہذا جب شہادت دی جاتی ہے تو وہ دنیا کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ خدا کے لیے ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ اور اس عشق میں اور اس چاہت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیز اپنے لیے کرتے ہیں کچھ دن گزرنے کے بعد لوگ ہمیں بھی بھول جاتے ہیں، ہمارے کاموں کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، لیکن جو چیز خدا کے لیے کی جاتی ہے وہ شہید اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن دنیا کے گوشے گوشے میں جو اس کا نام لیا جا رہا ہے یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس نے خدا کے لیے قربانی دی ہے، اور خدا کبھی کسی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں ہر طرف تعریف کی جائے گی۔ اگر کوئی انسان نیکی کر رہا ہے، ہم کہیں نہ کہیں، لیکن اس کی نیکیاں خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہیں۔ اگر کوئی اچھائی کر رہا ہے تو ہم چاہے نام لیں نہ لیں، تعریف کریں نہ کریں، لیکن اس کی اچھائیاں آج نہیں تو کل اپنے آپ کو منوا لیں گی۔ اگر کسی کے پاس علم ہے، بھلے ہی دنیا وقتی طور پر اس سے روگردانی اختیار کرے، لیکن جب وقت گزر جائے گا تھوڑا سا تو پھر اس دنیا کو احساس ہوگا کہ نہیں، وہ جو عالم تھا، جو سب سے زیادہ جاننے والا تھا، وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، اس کے پاس بہت علم تھا۔ آپ عام لوگوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ خود مولا کائنات کی زندگی کا مشاہدہ کیجئے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ علی سلام کر رہے ہیں اور لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں، علی سلونی سلونی کہہ رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور دربار شام میں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہجوم لگا ہوا ہے، لیکن علی تنہا تھے۔ آج اس علی کے مزار پر بھی لاکھوں کی بھیڑ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ علم وقت گزر جائے مگر اپنے آپ کو منوا کے رہتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ دنیا نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے آج دربار سجے ہوئے ہیں، ہم ممبروں سے علی کو برا بھلا، 70 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہے، 70,000 ممبر بھی، آپ سوچئے 70,000 ممبروں سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 70,000 ممبروں سے کسی کے خلاف کچھ بلوا دیا تو اس کا نام مٹ جائے گا، لوگ اسے بھول جائیں گے، لوگ اسے پہچان نہیں پائیں گے، اس کے فضائل پوشیدہ ہو جائیں گے۔ نہیں، اگر دنیا 70,000 کیا 70 لاکھ ممبر بھی تیار کر لے تو جو خدا کا ماننے والا ہے، جس کا خدا پر بھروسہ ہے، جس کا راستہ خدا کا راستہ ہے، خدا نہ کبھی اس کے ذکر کو مٹنے دیتا ہے نہ اس کے نام کو کم ہونے دیتا ہے۔ آج ساری دنیا علی کے در پر اس لیے سر جھکائے ہوئے ہے کہ علی وہ امام ہے، علی وہ انسان ہے کہ جنہوں نے جب بھی وقت پڑا ہے لوگوں کی مشکل کشائی کی ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں تھی جسے مولا نے حل نہ کیا ہو۔ لہٰذا اب جو علی کا ماننے والا ہے اس کا بھی فریضہ یہ ہے کہ
کہ وہ لوگوں کی مشکلوں کو بڑھائے نہیں بلکہ مشکلوں کو کم کرے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. لہذا آپ اگر سیرت کا مطالعہ کیجئے جناب فاطمہ کی صرف اور صرف محبت ہے. محبت، آپ گھر والوں کی محبت، ماں کی محبت، باپ کی محبت، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنے شیعوں سے کتنی محبت ہے. دیکھیں ہم صرف اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خود ہمیں بھی شیعہ ہونے، شیعہ کی معرفت جو ہے وہ شیعہ ہوتے کیا ہیں وہ خود ہمیں بھی نہیں ہے صحیح سے. جناب فاطمہ نے جہاں سب کے لیے، دیکھیے دعائیں کی آپ نے سنا ہوگا 12 مجلسوں میں کہ آپ دعا کرتی نہیں پورے صبح تک اور صرف اپنے پڑوسیوں کے لیے، لیکن جناب فاطمہ نے اپنے شیعہ، اپنے اولاد اور شیعہ نے علی کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں اور کیا وعدے کیے ہیں وہ آپ جا کے دیکھیں. جب کسی خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے تو پھر اس موقع پہ آدمی کو اپنا خیال ہوتا ہے، وہاں وہ بہت زیادہ دنیا بھر کے بارے میں نہیں سوچتا ہے. جناب فاطمہ کا جب مہر مقرر ہوا تو آپ نے کہا بابا جان کیا میرا بھی مہر دنیا والوں کی طرح یہی درہم و دینار ہوگا یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا؟ تو کہا تم کیا چاہتی ہو، تمہارا مہر کیا ہو؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ میرا مہر آپ کی امت اور ہماری اولاد کے جو شیعہ ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان کی شفاعت قرار دی جائے. آپ سوچئے شادی کا موقع ہے لیکن اس وقت خواہش کیا ہے، ذہن میں کون ہے؟ شادی کے وقت انسان کی جب شادی ہو رہی ہو تو ایسے موقع پہ کس کا خیال ہوتا ہے، ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ محبت کس کمال کے درجے پر ہے کہ وہاں پر بھی یہ ذہن میں خیال ہے کہ ہم یہ درہم و دینار نہیں بلکہ ہماری مہر وہ ہونا چاہیے کہ ہمیں حق شفاعت مل جائے. کس کا حق شفاعت؟ آپ کی امت، ہمارے شیعوں کا حق شفاعت. اور اسی وقت ایک ریشمی، اب یہ عبارتیں ہیں، ایک ریشمی پارچے پر یعنی کپڑے پر لکھ کر دیا جاتا ہے. فوراً جبرائیل امین لے کر نازل ہوتے ہیں کہ جناب فاطمہ کو محشر کے دن شیعوں کی شفاعت کا حق حاصل ہے. اور آپ نے وصیت یہ کی تھی کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ یہ کپڑے کا ٹکڑا بھی رکھ دیا جائے. یعنی اس وقت بھی خیال ہے اور یہ بھی خیال ہے کہ جب دنیا سے جانا ہے تب بھی ہمارے ساتھ یہ سند رہے. اب آپ سوچئے کہ یہ کمال کی محبت کہاں ملنے والی. یعنی آپ اگر شیعہ ہیں ہم تو ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہم شیعہ ہیں اور بس یہی ہمارے لیے بہت ہے. ہمیں عنوان سے بڑی محبت ہے کہ ہمیں شیعہ کہہ دیا جائے، لیکن ایک شیعہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک شیعہ ہونا کیسا چاہیے؟ یہ عام طور سے ہم سب لوگ، چاہے آپ ہوں ہم ہوں، سبھی لوگ، کچھ لوگ آتے ہیں معصوم کے پاس اور کہتے ہیں کہ مولا ہماری بستی کے لوگ آپ کو بہت چاہتے ہیں، بہت مانتے ہیں، آپ پر جان چھڑکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. ادھر تھوڑا آگے تشریف لے آئیں آپ لوگ. اس سے بہتر نعرہ صلوات. کہا مولا ہمارے بستی کے لوگ بہت چاہتے ہیں، بہت مانتے ہیں، بہت تعریف. روایت کا جملہ ہے یعنی بہترین تعریف. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کیا کیا کہا، بلکہ آخر میں یہ جملہ ہے کہ جتنی اچھی تعریف ہو سکتی ہے، احسن ثنا، بہترین ثنا انہوں نے کی، بہترین تعریف کی شیعوں کے بارے میں کہ ہماری بستی کے لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، آپ پر جان چھڑکتے ہیں، ہمیشہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، بہت چاہتے ہیں، بہت مانتے ہیں. تو ہمارے امام نے پلٹ کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو ہمارے شیعہ ہیں، کیا جو وہاں کے امیر شیعہ ہیں وہ غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ جو غریب شیعہ ہیں ان کا بھی ہمارے جو امیر شیعہ ہیں خیال رکھتے ہیں؟ تو ان کا نہیں مولا یہ سب تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے بہت ہیں آپ کو. کہا یہ سب نہیں ہوتا ہے کہ امیر جو ہے وہ غریب کا بہت زیادہ خیال رکھے. کہا یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ پر جان بہت چھڑکتے ہیں، آپ کو چاہتے بہت ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ جو وہاں کے شیعہ ہیں ہمارے،
وہ جب صلہ رحم کرتے ہیں تو کیا خالی امیر رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں یا غریب رشتہ داروں کے یہاں بھی جاتے ہیں؟ بھئی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو اس سے ہم رشتے اگر نہیں بھی ہیں تو کھود کے نکالتے ہیں. لنک کہیں نہ کہیں سے بننا چاہیے، بھلے ہی لنک صحیح نہ ہو. صلوات پڑھتے ہیں پر محمد والے محمد. اور جو غریب ہوتا ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے سامنے آنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اگر سامنا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ضرورت مند ہے، کہیں کہہ نہ دے کہ ہمارے گھر میں ضرورت ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، بچے پریشان ہیں. تو ایسے لوگوں سے پرہیز کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا کم سے کم جایا جائے اتنا اچھا ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی طریقہ اپناتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے جھگڑا ہی کر لو ہمیشہ کا رابطہ ختم ہو جائے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کیا جو شیعہ ہیں ہمارے وہ غریب رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحم کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولا یہ سب تو در نایاب ہے. یہ میری اصطلاح ہے. کہا مولا یہ سب تو در نایاب ہے، یہ کہاں آج کل کے دور میں ملتا ہے؟ ہاں ہم آپ کو چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں. تو مولا نے ایک بار پلٹ کے غضبناک ہو کر کہا کیف زعمتم، تم نے یہ گمان کیسے کیا کہ ان اعمال کے باوجود تم ہمارے شیعہ ہو؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم غریب کا خیال نہیں رکھتے اور ہمارے شیعہ ہو؟ تم غریب رشتہ دار کی طرف یہاں جاتے نہیں اور سوچ رہے ہو کہ ہمارے شیعہ ہو؟ تم غربا کا خیال نہیں رکھ رہے ہو، اپنی قوم کے لوگوں کا خیال نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے شیعہ ہیں. دیکھیں شیعہ کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا، محبت کرنے والا، اور جو سچا محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو بھی چاہتا ہے اور اس کے پورے گھر بار کو بھی چاہتا ہے. جس کا اپنے اس کے محبوب سے رابطہ ہے، دوست کا دوست ہوا کرتا ہے اور دوست کا دشمن ہمارا دشمن ہوا کرتا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس محبوب کو چاہا جائے، جو بھی اس سے منسلک ہے اسے بھی چاہا جائے، اس کا بھی احترام کیا جائے. شیعہ علی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف علی کو چاہا جائے، نہیں، اگر علی کو چاہا ہے تو علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد علی کو بھی چاہا جائے، اصحاب علی کو بھی چاہا جائے، علی کے شیعوں کو بھی چاہا اور مانا جائے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ذکر علی ہی ہونے میں اکثر ہم لوگ لڑ جاتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے کہ مولا کے ذکر ہی پر لڑائی ہو رہی ہے. اگر معیار محبت، اس محبت کے معیار کو اتنا گرا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف دعوی محبت ہے، اور وہ بھی شاید سماج کو دکھانے کے لیے. ورنہ جس سے محبت ہوتی ہے ہمارا عمل یہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ ہمیں اس سے کتنی محبت ہے. ہم کو بتانا نہیں پڑتا ہے. آپ بہت سے اشعار سنے ہوں گے، رخ مڑ جائے گا. ورنہ جو ہے وہ خمار صاحب کا جو ایک شعر ہے کہ اس کا بھی ایک مصرع ہے کہ جو آنکھوں کی مخبری ہے، یعنی اس میں پورے جسم کی بات بھی نہیں ہے، آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ کون کس کو کتنا چاہتا ہے. تو جب آنکھ یہ اعلان کر دیتی ہے تو آپ کے اعضاء اور جوارے بھی یہ اعلان کریں گے کہ ہم علی کو کتنا چاہتے ہیں اور علی والوں کو کتنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے انسان اپنے بچے کو بھی جب چاہتا ہے کوئی غلط چیز نظر آتی تو ٹوکتا ہے. ٹوکنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے محبت نہیں ہے، ٹوکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے محبت ہے. جس سے محبت نہ ہو نہ اسے روکا جاتا ہے نہ اسے ٹوکا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. والدین اپنے بچوں کو ٹوکتے ہیں، محلے کے بچوں کو پہلے ٹوکا جاتا تھا، وہ بھی نہیں ہوتا ہے. سماج کی خرابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب ہمیں اپنے محلے والوں سے بھی ہمارا تعلق ویسا نہیں رہ گیا جیسا پہلے ہوتا تھا، کہ اگر ہم نے کوئی غلط بات دیکھی تو اس لیے ٹوک دیا کہ اپنا بچہ ہے، مومن بچہ ہے، اپنے محلے کا ہے. نہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اب ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں اور ہمارا بچہ کیسا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی سماج میں بہت سی برائیاں ہوتی رہتی ہیں اور ہم چپے رہتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ برائی تو فلاں کا لڑکا کر رہا ہے، ہم سے اس سے کیا مطلب ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں
کہ ہمارا اس لڑکے سے بھلے ہی کوئی رابطہ نہ ہو، لیکن آج نہیں تو کل ہمارے بچے کا اس سے ضرور رابطہ ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ محلے کا محلہ خراب ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے آنے والی نسل بہت خراب ہے. ہماری نسل خراب نہیں ہے، بلکہ ہماری جو تربیت ہے وہ خراب ہے. اگر آج تربیت اچھی کر لیجئے تو کل رونے کا موقع نہیں ہوگا، تب آپ خوش نظر آئیں گے. لیکن آج اگر آپ نے تربیت صحیح نہیں کی تو آج بھی رونا پڑے گا اور کل بھی رونا پڑے گا. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اسی لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر زندگی کے 2 دن بچے ہوں تو ان 2 دنوں میں 1 دن ادب کے لیے مخصوص رکھو. 1 دن سوچیے آپ، اگر 2 دن بچے ہیں تو 2 دن میں 1 دن میں آپ ادب سیکھیے. اتنی زیادہ اہمیت ہے. ہم ایک مؤدب قوم ہیں. ہمارا تعلق ان افراد سے ہے، اس خانوادے سے ہے کہ جنہوں نے ہر موقع پر سکھایا ہے کہ ادب کسے کہتے ہیں. دیکھیے، جناب فاطمہ سے جب مولا کائنات نے ایک بار گھر کی حالت دیکھی، میرے الفاظ ہیں کچھ ادھر ادھر ہوں گے، آپ نے جب گھر کی حالت دیکھی، ساز و سامان نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ فاطمہ تم نے ہم سے کہا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں، خواہش ظاہر کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں آپ کے سامنے کوئی ڈیمانڈ رکھوں. دیکھیے، یہ کمال ادب ہے. مولا کائنات ہر وقت گھر میں نہیں بیٹھے رہتے. وہ جو جنگیں ہم کہتے ہیں مولا نے فلاں جنگ میں حصہ لیا، اور تو یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آج آپ فائٹر پلین سے گئے اور جنگ کی اور چلے آئے، 2 دن میں معاملہ ختم ہو گیا. وہاں یہ کہ آدھی زندگی میدان میں گزر رہی ہے، صعوبتیں برداشت کر کے جانا ہے. اور جب اتنی مشکلات، آج کل ہم لوگ جو چلتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو گھر سے ہم جا رہے ہیں اور گھر لوٹ رہے ہیں تو ہمارے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، اے سی گاڑی سے آدمی آتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اور کام بھی اس نے کوئی جہاد نہیں کیا، وہ کام بھی اچھے آفس میں کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر گھر پہ سلوک اچھا نہ ہو، تھوڑا سا کمی ہو، تو بہت سی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ وہ شخص جسے میدان جنگ میں جانا ہو، جسے اس طرح کی صعوبتیں برداشت کر کے آنا ہو، اگر اسے مولا کائنات بننا ہے تو پھر اس کے لیے فاطمۃ الزہرا جیسی بیوی ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. یہ بہت ضروری ہے. جناب فاطمہ کی سیرت میں سبھی کو سب کچھ ملے گا. بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، کس طرح سے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، اور کس طرح سے جب وقت پڑ جائے تو پھر ظالم کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جانا ہے. جناب فاطمہ نے ہر موقع پہ، ہر عنوان سے ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل پیش کیا. اسی لیے ہمارے وقت کے امام نے کہا کہ میرے لیے وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. اگر ہمارے زمانے کے امام نے یہ کہا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمارے وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس سیرت کا بغور مشاہدہ کیا جائے. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو بہت سی باتیں اکثر ہوتا ہے ادھر ادھر کی ہوتی ہیں، لیکن موقع نہیں ملتا. اگر آپ سیرت دیکھیے گا تو ایسا نہیں ہے کہ جناب فاطمہ کی سیرت میں آپ کو 200-400 واقعات نظر آئیں گے. ہو سکتا ہے آپ سمیٹیے تو 50-60 ہی واقعات ہوں، لیکن ان 50-60 واقعات میں اتنا کچھ ہے کہ قیامت تک ہماری قوم اگر اس پر عمل کرے تو سربلند رہے گی. بے شک بے شک. کل 18 سالہ زندگی ہے، لیکن اس 18 سالہ زندگی میں اتنا کچھ ہے کہ اگر یہ زندگی، یہ دنیا ہزارہ برس اور آگے چلتی جائے تو ہر دور میں جناب فاطمہ کا عمل سب کے لیے نمونہ عمل نظر آئے گا. اور یہ اتنی عظمت ہے جناب فاطمہ کی کہ ہمارے آخری نبی جب آتے ہیں کہیں کسی سفر سے تو سب سے پہلے آ کے در فاطمہ پہ سلام کرتے ہیں. جب کہیں جانا ہو تو سب سے آخر میں وہاں سے اس در سے رخصت ہوتے ہیں. جب آیت نازل ہوئی، لوگ کچھ گفتگو کرتے تھے ہمارے نبی سے تو ان کا انداز نام لے کے پکار لینا. آیت نازل ہوئی کہ محمد رسول خدا ہیں، رسول اللہ ہیں، تم ان کو ان کے نام سے، عام جیسے عام لوگوں سے بات کی جاتی ہے ایسے بات نہ کرو. تمہیں اگر بات کرنا ہے تو ان کو یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرو، نام نہ لیا جائے. تو جناب فاطمہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے 2-3 بار رسول خدا کو بابا نہیں کہا، بلکہ آپ نے یا رسول اللہ کہا. 1-2 بار رسول خدا نے سنا، اور جب تیسری بار پھر جناب فاطمہ نے یہی کہا تو رسول خدا نے کہا فاطمہ وہ آیت تمہارے لیے نہیں نازل ہوئی ہے، تم مجھے بابا جان ہی کہا کرو.
اور جب تم مجھے بابا جان کہتی ہو تو مجھے وہ خوشی اور سرور ملتا ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ کتنا زیادہ عزیز ہیں جناب فاطمہ، کتنا زیادہ ہمارے نبی ان کو چاہتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے بھی نانا کی امت کی شفاعت کے لیے ہر موقع پر وعدہ کیا ہے. لیکن یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اب انہوں نے وعدہ کر لیا ہے تو اب ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہم چاہے جتنا گناہ کرتے رہیں. نہیں، اگر انہوں نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو شفاعت کے لائق بنائیں. اگر ہم شفاعت کے لائق بنا لیں گے اپنے کو تبھی شفاعت ہوگی. نالائق لوگوں کو تو دنیا والے بھی نہیں پوچھتے ہیں. ہوتا نہیں ہے کہ ہم تعریف کرتے ہیں، اکثر ہوتا ہے کہ ہم خوب تعریف کریں کہ ہمارے والد صاحب جو ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور اکثر ہوتا بھی ہے. اس جگہ پر کوئی بھی ان سے اچھا نہیں ہے، ہماری بستی میں ہمارے والد سے اچھا کوئی نہیں. ان کا علم کیا کہنا، تقویٰ کیا کہنا، عبادتوں کا کیا کہنا، بہت اچھا ہے، بہت اچھے ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے. لیکن پھر والد صاحب نے کہا بیٹا ذرا یہ کام کر دو، تو ہم نے کہا دیکھیے یہ کام تو نہیں ہو پائے گا، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی اندر جو صفات ہیں ان میں تو کوئی کمی ہے نہیں، کوئی اس کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا ہے. آپ کے جو فضائل ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں. تو انہوں نے کہا یہ ذرا سے مجھے ضرورت ہے، فلاں کام کر دو. ہم نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ اچھے بہت ہیں. آپ کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے. پھر کچھ روز گزرے، ہم روز تعریف کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا شاید یہ تعریف کر رہا ہے تو اب مان جائے. جب اتنی تعریف کر رہا ہے، وہی فلاں کام کر دو بیٹا. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کام نہیں کر پائیں گے، لیکن ہاں آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے. تو آپ ایسے لڑکے کو لائق کہیں گے یا نالائق کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں یہ تو نالائق لڑکا ہے، جو تعریف تو بہت کرتا ہے لیکن کام اپنے باپ کا کوئی نہیں کرتا ہے، کہنا کوئی بھی نہیں مانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر باپ کا بھی کہنا نہ مانا جائے تو ہم نالائق لڑکے کہلائیں گے. تو اگر ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے رہیں، فضائل بیان کرتے رہیں، لیکن کہنا کوئی نہ مانا جائے تو نالائق شیعہ کہلائیں گے. صلوات پڑھ دیں بر محمد علیہ وسلم. تو ہمیں بہرحال اپنی لیاقت کا ثبوت تو دینا چاہیے. ہم ایک شیعہ ہیں تو بار بار ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم شیعہ ہیں. یہ نہ ہو کہ جو ہمارے ساتھی اور ہمارے دوست ہیں وہ کہیں کہ بھیا اگر یہ فاظم صاحب کی دکان ہے لیکن اس سے اچھا یہ ہے کہ کسی ہندو کے یہاں سے سودا لے لیں، کیونکہ یہ جو ہے ہم کو زیادہ چونا لگائیں گے، وہ کم سے کم مناسب دام پہ چیز دے دے گا. تو اگر یہ طور طریقہ ہے، کوئی وعدہ کسی سے کریں تو وہ کہے بھائی ہم کو فلاں کے وعدے پہ تو بھروسہ ہے، اپنے دوست موہن لال کے وعدے پہ بھروسہ ہے، لیکن جو محمد علی ہے اس کے وعدے پہ بھروسہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نام تو رکھ لیا ہے لیکن ہم اپنے عمل کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانوا نہیں پا رہے ہیں. آج جو بہت سی مشکلات ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، بہترین راہبر ہیں، بہترین رہنما ہیں، بہترین نصاب ہے ہمارے پاس، بہترین دین ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہمارے یہاں کمی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا ہے، اور اگر سیکھا ہے تو اغیار نے سیکھا ہے. بس آخری بات اور میں زحمت تمام کروں گا. دیکھیے یہ جو وقت گزرا ہے یہ بھی چونکہ دور حاضر کی بات ہے تو کہنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، متوجہ بھی ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. جب ہم تذکرہ کرتے ہیں جناب فاطمہ کا اور امام حسن کا تو ہمارے ذہن میں جو ایک تصویر آتی ہے امام حسن کے حوالے سے وہ دسترخوان امام حسن. دسترخوان امام حسن کیا ہے؟ امام حسن کا ایک ایسا دسترخوان تھا کہ اس دسترخوان پر کوئی بھی انسان کہیں سے بھی آئے بھوکا ہے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام تھا. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ جس نے مولائے کائنات کی اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کی اپنی نادانی کی وجہ سے، جب گستاخی کی امام حسن گئے، جب وہ سب کچھ الٹا سیدھا کہہ چکا تو آپ نے کہا بھائی مسافر لگ رہے ہو، اگر کھانے کو نہیں ہے تو میرا دسترخوان حاضر ہے، اگر رہنے کو جگہ نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے. اور جب یہ عمل کیا تو وہ انسان جس کا عقیدہ کچھ تھا وہ پل بھر میں وہ عقیدہ بدل جاتا ہے کہ ہم نے سنا تو کچھ اور تھا لیکن آپ کو پایا کچھ اور. تو وہ دسترخوان کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس.
اور ہمارے ہندوستان میں ایک مذہب ہے سکھ جو مسلمان یعنی اسلام اور ہندوازم سے مل کر بنا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب حالات خراب ہوئے تو سب سے زیادہ جو لنگر میں نام کمایا ہے وہ ہمارے سکھ حضرات نے کمایا. یہ کون ہے؟ کہ یہ سکھ وہ ہیں کہ جن کا مذہب جو بنا ہے وہ اسلام اور ہندوازم سے ملا کر بنا ہے. بس ہاں یہ ہے کہ یہ ہمارے راہبر اور رہنما کی عزت کرتے ہیں, انہیں مانتے ہیں. وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ جب انہوں نے کسی اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ اور جا کے مجلسوں میں شرکت کرو, تو اس نے کہا ہم کیوں جائیں, ہم سے کیا لینا دینا. تو انہوں نے کہا بھائی فلاں سے شادی کر لو. تو محرم, اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے اتنے قریبی رشتے میں اور شادی کر لیں. کہا کیوں نہیں کرو گے؟ کہا اس لیے تمہارا گرو کہہ رہا ہے. کہا نہیں کریں گے. کہا کیوں؟ کہا کہ ہمارا ضمیر اجازت نہیں دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو تمہارے اندر ضمیر زندہ ہے, اسی زندہ ضمیر کو حسین کہتے ہیں. یہ جو ضمیر زندہ ہے, اسی زندہ ضمیر کو حسین کہتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ضمیر تو ہے لیکن زندہ ہے کہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں. امام حسن علیہ السلام کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں اس حوالے سے, لیکن مقام عمل میں انہوں نے اس طریقوں کو کیسے اپنایا. مقام عمل میں ہر طرف ہمیں یہ دکھائی دیا کہ جہاں بھی لنگر کا انتظام ہو رہا ہے یہ لوگ آگے آگے نظر آئے. چاہے وہ احتجاج کسی اور جگہ ہو رہا ہو, وہ منسوب مسلمانوں سے ہو, لیکن کھانا کھلاتے ہوئے وہ نظر آئے. یعنی نہ انہوں نے مذہب دیکھا, نہ مسلک دیکھا, نہ رنگ دیکھا, نہ یہ اسٹیٹ دیکھا کہ یہ بہار کا ہے یا بنگال کا ہے, کہاں کا ہے. جہاں بھی ہو سکا, جیسے بھی ہو سکا, انہوں نے کھانا کھلایا. جبکہ دسترخوان امام حسن ان کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. لیکن ہمارے یہاں دسترخوان امام حسن میں کیا ہوتا ہے؟ امام حسن نے رنگ نہیں دیکھا تھا, ہم دیکھتے ہیں. نسل نہیں دیکھی, وہ ہم دیکھتے ہیں. رنگ کس مذہب کا ہے, کس مسلک کا ہے, وہ سب نہیں دیکھا. لیکن ہمارا معیار کیا ہے کہ بھائی فلاں صاحب کو بلانا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں بلایا تھا, فلاں صاحب کو نہیں بلانا ہے کیونکہ انہوں نے ہم کو نہیں پوچھا تھا. تو یہ امام حسن کا دسترخوان نہیں ہے, یہ آپ کا دسترخوان ہے جو آپ کی خواہشوں کے اعتبار سے سجا ہوا ہے. جہاں اپنی خواہشوں کا دسترخوان لگا ہوگا وہاں مقام عمل میں بھی نظر آئے گا کہ اس نے کتنا سمجھا ہے. اور جو لوگ اس طرح سے نہیں بھی مانتے ہیں, صرف احترام کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی چیزیں انہوں نے اگر اپنے اندر اپنا لی ہیں تو دنیا میں ہر طرف ان کی تعریف کی جا رہی ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر ہم نے اہل بیت کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا ہوتا اور ان کے طور و طریقے کو اپنا لیا ہوتا تو کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ وہ ہم پر انگلی اٹھاتا اور ہمارے رسول پہ انگلی اٹھاتا. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. لیکن ہم مسلمانوں کی شناخت یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ دغا کی ہے جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچانا چاہا جس کے ہم حقدار تھے. ہم نے ہمیشہ ان لوگوں پر ظلم کیا ہے جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانا چاہا. آپ سوچئے کہ جس در پہ رسول آ کے سلام کرتے ہیں, جس بیٹی کے لیے ہمارے رسول یہ کہیں کہ وہ ام ابیہا ہے, اپنے باپ کی بھی ماں ہے, وہ جو جنت کی عورتوں کے سردار ہیں, ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے اور مصائب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ سوچئے کتنا سخت ہے, کس طرح سے یاد کرتی ہیں بعد شہادت پیغمبر جناب فاطمہ, کتنا قریب تھی رسول خدا سے, کہ جب رسول خدا کی شہادت ہوئی تو جناب بلال نے بھی اذان دینا بند کر دیا تھا. تو جناب فاطمہ نے خواہش ظاہر کی کہ بلال سے کہو کہ اذان دیں, بہت دنوں سے ان کی اذان نہیں سنی. تو بلال جب مسجد میں آئے اور اذان دینا شروع کی, اللہ اکبر کہا, جناب فاطمہ نے اذان کو دہرایا ہے, لیکن جیسے ہی جناب بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو جناب فاطمہ اس جملے کی تاب نہ لا سکی. آپ اپنے بابا کو یاد کر کے بےتابی سے روئی ہیں کہ آپ غش کھا گئی. فوراً لوگ دوڑے ہوئے گئے, بلال اپنی اذان روک دو ورنہ کہیں لوگ یہ سمجھے کہ جناب فاطمہ کی شہادت واقع ہو گئی, جناب فاطمہ کی وفات واقع ہو گئی. بلال اپنی اذان کو روک دو. پھر جب غش سے افاقہ ہوا ہے تو ایک بار جناب بلال سے کہا کہ تم اذان تم نے پوری کی تھی. بلال نے کہا نہیں, میں نے اذان پوری نہیں کی. کہا پوری کرو. تو کہا مجھے
ڈر ہے کہ آپ اس اذان کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جناب فاطمہ نے بھی معاف کیا کہ ٹھیک ہے اس اذان کو تم اور پوری نہ کرو۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ کس طرح سے اپنے بابا سے انہیں محبت۔ وہ فاطمہ جب اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہیں تو وہی امتی آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رونے سے ہمیں تکلیف ہو رہی۔ فاطمہ تکلیف سے رو رہی ہیں اور امتی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رونے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر رونا ہے تو کوئی ایک وقت معین کر لو، ہر وقت نہ رویا کرو۔ اگر رونا ہے تو کوئی مخصوص جگہ ہو وہاں رو، یہاں پر نہ رویا کرو۔ سوچئے کتنا ظلم ہے رسول کی بیٹی پر کہ جس نے آخری وقت تک اس بات کا خیال رکھا کہ مجھے اپنے نانا کے امتی لوگوں کی امتیوں کی شفاعت کرنی۔ آپ سوچئے ظلم و ستم کس طرح سے ہوتا ہے۔ اور اتنا ظلم ہوا، ایک بار جناب فاطمہ نے آ کے شکوہ کیا ہے مولا کائنات سے۔ انہوں نے کہا علی جب وہ دربار میں گئی ہیں، مسجد میں گئی ہیں اور ان کی باتوں کو، ان کی گواہی کو، ان کی شہادت کو ٹھکرا دیا گیا، تو ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ جناب فاطمہ پہ کیا گزری ہوگی۔ یعنی وہ جگہ جہاں رسول خدا بیٹھا کرتے تھے، اس جگہ پہ جناب فاطمہ جائیں اور ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ ہم تمہاری بات کو رد کرتے ہیں، تمہاری بات اور تمہاری گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اتنے سخت غم و غصے سے جناب فاطمہ دو چار تھیں، وہ گھر پر آئیں اور اس کے بعد مولا کائنات سے انہوں نے شکوہ کیا، علی تم یہاں اور ہمارے پاس اس طرح سے مسجد میں ہم پر ظلم ہوا ہے۔ ایک بار اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، جناب فاطمہ کہتے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں اے فاطمہ یہ اذان کی آواز سن رہی ہو؟ آپ سوچئے مولا کائنات کی کیفیت کیا ہے، اندازہ لگائیے۔ آپ نے کہا تم یہ آواز سن رہی ہو؟ کہا ہاں۔ تو مولا نے کہا اے فاطمہ اسی آواز کو باقی رکھنے کے لیے میں خاموش ہوں۔ مولا کائنات ہی کا واقعہ ہے کہ ایک بچے کو دو عورتیں آ کر دعویٰ کر رہی تھی یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہمارا ہے، تو مولا نے کہا کہ دونوں کو دو ٹکڑے کر دو۔ تو جس کا حقیقی بچہ تھا اس ماں نے کہا نہیں مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، آپ اسی عورت کو دے دیجئے، بچہ زندہ رہنا چاہیے۔ یہ جو مولا کا واقعہ ہے اسلام کے حوالے سے یہی کیفیت مولا کائنات کی ہے۔ حق ہمارا ہے لیکن اگر ہم حق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو اس اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں اسلام پر حرف نہیں آنے دینا ہے۔ یہ اسلام جو ہے اسے سلامت رہنا چاہیے، بھلے ہی یہ تمہارے قبضے میں رہے۔ اتنے ظلم برداشت کیے ہیں صرف اس اسلام کے لیے، لہذا مولا کائنات نے اس اذان کی آواز کو، ان نمازوں کو، اس دین کو بچائے رکھنے کے لیے سب ظلم ہوتے رہے اور مولا کے ہاتھ نیام تلوار تک نہیں گئے۔ عزیزوں یہیں پہ ظلم کی انتہا نہیں ہوتی، شب شہادت ہے، کل آپ تفصیل سے مصائب سنیں گے، لیکن چند فقرے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی گزر جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ پر اتنے ظلم ہوتے ہیں، اس طرح سے ظلم کیے گئے ہیں کہ آپ کو در و دیوار کے درمیان پیس دیا جاتا ہے۔ جلتا ہوا دروازہ ہے اور جو شقی لکڑیاں لا کے جمع کرے اس سے کہا گیا کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسنین رہتے ہیں، جس میں فاطمہ رہتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھلے ہی حسنین رہا کریں لیکن ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے، اور آگ لگا دی جاتی ہے۔ جناب فاطمہ در و دیوار کے درمیان پس جاتی ہیں۔ فضہ کو آواز دی ہے اے فضہ آؤ میرا محسن شہید ہو گیا۔ ہاں عزیزوں جب کوئی اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ رونے پر پابندی نہیں لگاتے ہیں۔ آج کے دن بھی امام حسن اور امام حسین پر رونے پر پابندی نہیں تھی، جناب زینب پہ رونے پہ پابندی نہیں تھی، جناب ام کلثوم پہ رونے پہ پابندی نہیں تھی، لیکن ماں کی وصیت یہ تھی کہ ہمارے مرنے کی خبر نہ ہونے پائے، ہمارا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ بعض گنے چنے لوگ تھے جن کا نام لے کے کہا جاتا ہے انہیں جنازے میں شرکت نہ کرنے دی جائے۔ کل جب کربلا میں بچے رو رہے تھے تو اشقیاء آ کے تازیانے مار رہے تھے، لیکن آج جب حسن حسین اور زینب ام کلثوم رونا بھی چاہتی ہیں تو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ اگر آواز بلند ہوگی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ حسنین اپنے ابا کا دامن اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے ہیں تاکہ سسکیاں باہر نہ نکلنے پائیں۔ اے آقا آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ نہ حسین رو سکے ہیں، نہ حسن رو پائے ہیں، نہ زینب ام کلثوم روئی ہیں۔ جب امام چاہتے ہیں کہ جناب فاطمہ پہ کو کفن پہنا دے، ایک بار آخری وقت آیا ہے، جناب مولا کائنات نے صدا دی ہے
اے حسن ادھر آؤ، اے حسین ادھر آؤ، اے زینب و ام کلثوم آؤ اور اپنی ماں سے آ کر ودا ہو لو۔ ھذا الفراق، یہ جدائی کا وقت ہے، اب تمہاری ماں سے ملاقات جنت میں ہوگی۔ ایک بار بچے آ کر رخصت ہوتے ہیں، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حسنین آگے بڑھے، دونوں نے اپنے آپ کو اپنی ماں کے سینے پر گرا دیا۔ ایک بار جناب بندے کفن ٹوٹے ہیں، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اپنے بچوں کو اپنی آغوش سے چمٹا لیا۔ ایک بار حسنین نوحہ پڑھنے لگے، اے اماں تم ہمیں اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہو، ہمارے نانا سے ہماری یتیمی کا شکوہ کرنا۔ ایک بار ملائکہ آ جاتے ہیں، اے علی ان بچوں کو جدا کر لیجئے، اگر یہ بچے ماں سے جدا نہیں ہوں گے تو ملائکہ کی صفوں میں کوہرام برپا ہے۔ علی نے بچوں کو جدا کیا ہے، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا ہے۔ ارے جنازہ اٹھانے والے کون ہیں؟ حسنین ہیں جو جنازے کو سہارا دے رہے ہیں۔ بس جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، اے مولا رات کی تاریکی میں صحیح آپ کا جنازہ آپ نے اٹھا تو لیا، ارے رات کی تاریکی میں صحیح تشییع جنازہ تو کر لی، لیکن ہائے رے کربلا، ہائے رے سید سجاد، بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ اے پھوپھی اماں، اس جوان بیٹے کو کیا کہیے گا کہ جس کے ضعیف باپ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہو، نہ وہ رو سکتا ہے نہ وہ اسے دفن کر سکتا ہے۔ واہ فاطمہ، واہ حسین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے اس ذکر کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھے جناب فاطمہ اور ان کی اولاد کا واسطہ، یہ امام باڑہ جن خاتون کے نام پر ہے، بار الہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ ان کو جوار معصومین میں بہترین جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی اس دنیا میں مسلمان موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں، بار الہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ جو لوگ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما رہے ہیں، بار الہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو لوگ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، بار الہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ ماتم حسین۔
جائے آخر اکیلی نہ بھول تم نے اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا سرے مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہندی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا فاطمہ 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 زہرا
فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ قرض مقروض کا ادا کر دے، قرض مقروض کا ادا کر دے، مفلسوں کا نصیب وا کر دے، جن کی گودی بھری نہیں بی بی ان کو اولاد تو عطا کر دے۔ مجلس پہ اور مصلی پر، فرش مجلس پہ اور مصلی پر، ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور یا
امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے، یا زہرا یا زہرا زہرا یا 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 زہرا ان شہیدوں کا یہ مقدر ہے، ان شہیدوں کا یہ مقدر ہے، صاحبہ ان کا تیری چادر ہے، ان کے سینوں پہ میری بی بی داغ ماتاب نشان حیدر ہے، یا زہرا 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 فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا اے فاطمہ زہرا ہے فاطمہ زہرا ہے فاطمہ زہرا فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی۔ آپ کے بعد مدینے میں ستایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی۔ آپ کے بعد مدینے میں ستایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی۔ جس کی سچائی کا قرآن بھی دم بھر
لگی مثل سایہ، پسلیاں ٹوٹ گئی خون بہا محسن کا، ایسے جلتا ہوا دروازہ گرایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی۔ ایسے کنفذ کے تماچوں سے تھا چہرہ نیلا، ارے ایک پل کے لیے بچوں نے نہیں پہچانا، ارے وقت کیا کی بیٹی پہ ہے آیا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی۔ کیا بھلا اب کوئی توہین رسالت ہوگی، سب تو بیٹھے ہیں مصیبت میں، کھڑی ہے بی بی مرتبہ لکا امت نے بھلایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی۔ کی غربت پہ مصلا بھی بکا کرتا ہے، درد پہلو کا بٹھنے بھی نہیں دیتا ہے، حال زہرا کا یہ امت نے بنایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی۔ لکھے پہ واسط تھی پہلو میں، بتایا بھی نہیں، نیل تھا ہاتھ پہ دروں کا، دکھایا بھی نہیں، اپنا ہے درد تو زہرا نے چھپایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی۔ ہم کمر ہو گئی کچھ ایسے ہوئی ہیں زخمی، سانس لیتی ہے تو دکھ جاتی ہے ٹوٹی پسلی، ظلم کیسا یہ مسلمانوں نے ڈھایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے ستایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی۔ صاحب غنبت خضرائے قیامت دیکھو، اپنی بیٹی کی ذرا کے یہ غربت دیکھو، کوئی تربت پہ نہیں آج بھی سایہ یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا یا نبی، فاطمہ کو تیری امت نے رلایا
चाहे लाल और अबू ज़र हो बयां मंजर गम गश पगश खाते थे हसनैन बापा था मातम रोके ताबूत अली ने जब उठाया या नबी फातिमा को तेरी उम्मत ने रुलाया या नबी फातिमा को तेरी उम्मत ने रुलाया या नबी है आपके बाद मदीने में सताया या नबी फातिमा को तेरी उम्मत ने रुलाया या नबी फातिमा ज़हरा 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 बतौर इस्तिग़ासा ज़हरा फातिमा ज़हरा लब्बैक ताहिरा लब्बैक मर्ज़िया लब्बैक सैयदा लब्बैक फातिमा 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 बीबी तुम्हारे हक की वकालत करेंगे हम अफजल तरीन है ये इबादत करेंगे हम गाफिल न होंगे जे वफा को निभाएंगे हर लम्हा जानो दिल से इताअत करेंगे हम लब्बैक ताहिरा लब्बैक मर्ज़िया पहली बारी नवा पढ़ ले पूरा साथ देने माशाअल्लाह लब्बैक ताहिरा लब्बैक सैयदा लब्बैक सैयदा लब्बैक फातिमा ओ साफ दो जहां में मुज़य्यन है आपके हर सू चराग आज भी रोशन है आपके उन पर सलाम कर गए तुम पर जो जाफिदा
दुश्मन है आपके लब्बैक ताहिरा लब्बैक मर्जिया लब्बैक सैयदा लब्बैक फातिमा लब्बैक ताहिरा लब्बैक मर्जिया लब्बैक हम सबके दिल की दुआ है लब्बैक फातिमा दो इज़्न को आपकी तुरबत पे जाए हम पलकों से अपनी आपका रोज़ा बनाए हम खुदा में बन के खिदमत से हक़ आशना करे राहों में ज़ायरीन की आंखें बिछाए हों लब्बैक ताहिरा लब्बैक मर्जिया लब्बैक मसाहब की बन लब्बैक फातिमा लब्बैक ताहिरा लब्बैक मर्जिया लब्बैक सैयदा लब्बैक फातिमा अक्सर बसद खुलूस बसद इज़्ज़ो एहतराम अपनी जगह बिठाते थे उठ के फलक मकाम मारा है बदशियार ने उस बावकार को करते थे सुबह शाम मोहम्मद जिसे सलाम लब्बैक ताहिरा लब्बैक मर्जिया लब्बैक सैयदा लब्बैक फातिमा लब्बैक ताहिरा लब्बैक मर्जिया बतौर खास बात सुमा फरमाया एहसास सैयदा लब्बैक फातिमा चिल्ला रही थी दर्द से अहमद की लाडली शर्मो हया न बानिए जुल्मो जफान की फिर इसके बाद ये भी कयामत गुजर गई रासी गले में साकिए कोसे के डाल दी लब्बैक ताहिरा माशाल्लाह यो लब्बैक सैयदा लब्बैक फातिमा लब्बैक ताहिरा लब्बैक मर्जिया लब्बैक आखिरी बन बतौर खास मसाहब सुमा फरमाए लब्बैक फातिमा लब्बैक ताहिरा लब्बैक सैयदा लब्बैक मर्जिया लब्बैक फातिमा उम्मत ने बाद मुरसल आज़म की वफा हर लम्हा अपने बाबा को रोई है फातिमा एक रोज ये भी जुल्म किया मुसीबत जिस दर पे आके झुकते थे वो दर जला दिया लब्बैक ताहिरा लब्बैक
फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है अरे कैसे दरवाज़ा हटाऊं कैसे मुहसिन को बचाऊं अरे कैसे दरवाज़ा हटाऊं कैसे मुहसिन को बचाऊं अरे सांस सीने में रुकी है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है एक बार सुने हज़रात तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा अरे तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा अरे कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा अरे सांस लेती हूँ मैं जिस दम घुटने लगता है मेरा दम अरे सिर्फ मरने की कमी है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी चंद वर्मा साहब के पास हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाँ हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने कह के मन कुल तो जिसे मौला कहा था तूने है मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया हाँ मेरा जुर्म यही है ज़हरा पे मुसीबत जज़ाकल्लाह है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे हाय शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे अरे ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे अरे तुम न पहचान सकोगे देख कर मुझे को कहोगे अरे क्या मेरी ज़हरा यही है
تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے شرم آتی ہے حالا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا پر محمد والے محمد صلوات۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم السلام علیکم امک واخیک، السلام علیکم جميعا شہداء ارض کربلا واسیران کربلا، خصوصاً ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم وغیث الشیعة الظفار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان العرب والعجم علی بن موسی رضا، راضی بالقدر والقضاء، روحی وجسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم